بسم اللہ الرحمن الرحیم اس وقت حیدر بصری اپنے دو ساتھیوں کے ساتھ شہدر میں اپنے باطنی ساتھیوں کے ہاں بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے حسن بن صباح سے یہ تو کہہ دیا تھا کہ وہ عبد الملک بن عطاش کے خزانے والی جگہ سے واقف ہے، لیکن شہدر پہنچ کر اسے خیال آیا کہ اس جگہ تک پہنچنے کا طریقہ اور راستہ تو اسے معلوم ہی نہیں، نہ یہ معلوم ہے کہ خزانہ چٹانوں میں کس جگہ رکھا گیا تھا۔ وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ پریشانی کے عالم میں بیٹھا باتیں کر رہا تھا۔ وہ عبد الملک بن عطاش کے عروج کے زمانے میں شہدر میں رہ چکا تھا۔ حاذق بھی یہیں تھا۔ حیدر بصری بھی حاذق کے درجے کا فدائی تھا، اس لیے وہ عبد الملک بن عطاش کی محفل میں جایا کرتا تھا، اور کبھی کوئی راز کی بات ہوتی تو اس میں بھی حیدر بصری کو شامل کیا جاتا تھا۔ لیکن جہاں تک خزانے کا تعلق تھا، عبد الملک بن عطاش نے حیدر بصری کو اس سے ناواقف رکھا تھا۔ اسے اس خزانے کا جو پتہ چلا تھا وہ حاذق نے اسے بتایا تھا۔ حاذق کے ساتھ حیدر بصری کی بڑی گہری دوستی تھی۔ جب حاذق نے اسے خزانے کے متعلق بتایا تو اس نے پوری طرح غور نہیں کیا تھا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ ایسے شاہی خزانوں کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں۔ اب حسن بن صباح نے اس کا براہ راست تعلق پیدا کر دیا اور اسے شہدر بھیج دیا کہ وہ خزانہ نکال کر لائے، اور حیدر بصری نے پورے اعتماد کے ساتھ وعدہ کیا کہ وہ لے آئے گا۔ مگر جب تفصیلات جاننے کی ضرورت پڑی تو حیدر بصری کو خیال آیا کہ وہ تو صرف ایک جھیل اور جھیل کے درمیان تھوڑے سے چٹانی علاقے سے آگاہ ہے، اور اس سے زیادہ اسے کچھ معلوم نہیں۔ ایک روز نور کا باپ اکیلا اپنے کھیتوں میں گھوم پھر رہا تھا۔ نور اپنے گھر میں تھی۔ اچانک دو آدمیوں نے پیچھے سے نور کے باپ کو پکڑ لیا۔ وہ پیچھے مڑا تو دیکھا کہ ان میں سے ایک حیدر بصری تھا، جسے وہ بڑی اچھی طرح جانتا تھا۔ پہلے سنایا جا چکا ہے کہ نور کا باپ عبد الملک کا خاص معتمد ملازم تھا، اس لیے عبد الملک کے پاس جو لوگ آتے جاتے رہتے تھے اسے نور کا باپ بڑی اچھی طرح جانتا تھا۔ اوہ، حیدر بصری ہو؟ نور کے باپ نے مسرت کے لہجے میں کہا۔ تم پھر آ گئے ہو، تمہیں مل کر میرا دل خوش ہو گیا ہے، لیکن میرے دوست بہت احتیاط سے رہنا۔ سلجوقی سلطان سنجر یہاں موجود ہے، اور سلجوقی ذرا سے شک پر بھی باطنیوں کو پکڑ لیتے ہیں۔ ہمیں دھوکہ نہ دے بوڑھے، حیدر بصری نے کچھ طنز اور غصے کے لہجے میں کہا۔ مجھے علموت میں معلوم ہو گیا تھا کہ تو نے اور تیری بیٹی نور نے پیر و مرشد عبد الملک بن عطاش کو دھوکہ دیا تھا اور اس کی شکست کا باعث بنے تھے، اور اب یہ سلجوقیوں کا وفادار بن گیا ہوگا۔ حیدر بصری کے ساتھی نے طنزیہ کہا۔ اس کے پاس اتنی خوبصورت لڑکی جو ہے۔ نور کے باپ نے پر اعتماد اور پورا سر لہجے میں انہیں بتانا شروع کر دیا کہ اس نے کسی کو دھوکہ نہیں دیا، بلکہ عبد الملک بن عطاش نے یہاں سے جاتے وقت ان کی پرواہ ہی نہیں کی تھی، اور باپ بیٹی کو سلجوقی فوج کے رحم و کرم پر چھوڑ کر چلے گئے۔ اس نے انہیں یہ یقین دلانے کی بھی کوشش کی کہ وہ ابھی تک حسن بن صباح کا پیروکار ہے، اور اس نے اپنی بیٹی کسی کے حوالے نہیں کی، نہ ہی وہ اسے یہاں کسی سے بیاہے گا۔ تم نہیں جانتے حیدر بصری، نور کے باپ نے کہا، کہ تمہیں دیکھ کر مجھے کتنی خوشی ہوئی ہے۔ میں تم جیسے کسی ساتھی کے انتظار میں تھا کہ وہ مجھے اور میری بیٹی کو علموت پہنچا دے۔ حاذق تھا، اس سے میں چوری چھپے مل لیا کرتا تھا، اور اس نے وعدہ کیا تھا کہ وہ مجھے اور میری بیٹی کو علموت لے جائے گا، لیکن وہ ایسا گیا کہ واپس ہی نہیں آیا۔ یہاں نہیں، حیدر بصری نے کہا، ہمارے ساتھ چلو اور وہاں باتیں ہوں گی۔ ہم تمہیں پہلے ہی بتا دیتے ہیں کہ تمہیں ہم نے زندہ چھوڑنا ہی نہیں، کیونکہ تم ہمارے ساتھ ہی رہے ہو، اس لیے تمہیں یہ موقع دیں گے کہ جو کہنا چاہتے ہو کہہ لو۔ تمہاری جگہ نہیں تو میرے گھر چلو، نور کے باپ نے کہا، وہاں تمہیں میری بیٹی بھی ملے گی، اور پھر میں تمہیں یقین دلا دوں گا کہ میں تمہارا ہی ساتھی ہوں، اور یہاں کچھ مجبوری اور زیادہ تر اپنے مقصد کے لیے رکا ہوا ہوں۔ حیدر بصری اور اس کا ساتھی اس کے ساتھ جانے پر راضی نہیں ہو رہے تھے۔ حیدر بصری نے اس خطرے کا اظہار کیا کہ وہ انہیں پکڑوا دے گا۔ تم مجھے یرغمال بنائے رکھو، نور کے باپ نے کہا، تم دونوں کے پاس خنجر تو ضرور ہوں گے، اگر نہیں تو پھر تم فدائی ہو ہی نہیں سکتے۔ تمہیں جہاں شک ہوا کہ میں نے تمہیں دھوکہ دیا ہے اور اب تم پکڑے جاؤ گے،
تو خنجر میرے سینے میں اتار دینا اور نکل بھاگنا، اور نکل نہ سکے تو اپنے آپ کو ختم کرنا تو جانتے ہو۔ میں کہتا ہوں میرے ساتھ چلو۔ حیدر بصری اور اس کا ساتھی کوئی جاہل اور گوار تو نہ تھے کہ اس کی باتوں میں آ جاتے۔ وہ بھی تجربے کار آدمی تھا اور اتنی زیادہ عمر میں اس نے عملی زندگی کا بہت تجربہ حاصل کر لیا تھا۔ بہت سی بحث اور جھک جھک کے بعد حیدر بصری اور اس کے ساتھی کو اپنے گھر میں لے جانے میں کامیاب ہو گیا۔ نور نے حیدر بصری کو دیکھا تو اسے پہچاننے میں کوئی دشواری محسوس نہ ہوئی۔ نور نے حیدر بصری کو اپنے سابق خاوند عبد الملک بن عطاش کے ساتھ کئی بار دیکھا تھا۔ گھر میں داخل ہوتے ہی نور کے باپ نے نور کی آنکھوں سے ایسا اشارہ دے دیا جو نور سمجھ گئی اور بڑے تپاک سے حیدر بصری سے ملی۔ نور نے بھی ایسی باتیں کی جن سے یہ ظاہر ہوتا تھا کہ وہ ابھی تک باطنی ہے اور حسن بن صباح کو اپنا امام سمجھتی ہے۔ اس نے حیدر بصری اور اس کے ساتھی کی خوب خاطر تواضع کی۔ اس دوران حیدر بصری اور اس کا ساتھی نور کے باپ کے ساتھ باتیں کرتے رہے۔ صاف پتہ چلتا تھا کہ انہیں نور کے باپ پر ابھی اعتبار نہیں آیا اور اسے شہدر کی شکست کا مجرم سمجھ رہے ہیں۔ نور کے باپ نے اپنے آپ کو بے گناہ ثابت کرنے کے لیے کوئی زیادہ باتیں نہ کی اور یہ کہا کہ حاذق یہاں ہوتا تو وہ ثبوت پیش کرتا کہ وہ ابھی تک حسن بن صباح کا مرید ہے یا نہیں۔ یہاں سے حاذق کی بات چلی تو نور کے باپ نے کہا کہ وہ اتنا ہی جانتا ہے کہ حاذق کسی جگہ کی بات کر رہا تھا کہ وہاں پیر و مرشد عبد الملک بن عطاش نے خزانہ رکھا تھا۔ خزانے کی بات ہوئی تو حیدر بصری کے منہ سے یہ بات نکل گئی کہ وہ اسی خزانے کے لیے آیا ہے اور وہ خزانے والی جگہ سے واقف ہے، لیکن یہ بھول گیا ہے کہ اس جگہ تک کس طرح پہنچا جا سکتا ہے۔ نور کے باپ نے حیدر بصری کی یہ بات سنی تو اس کے دماغ میں روشنی چمکی اور اس کے چہرے پر رونق آ گئی۔ اب میں تمہیں یقین دلا سکوں گا کہ میں کس کا وفادار ہوں۔ نور کے باپ نے حیدر بصری کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کہا، میں تمہیں وہاں تک لے جاؤں گا اور سیدھا خزانے تک پہنچا دوں گا۔ ظاہر ہے تم لوگ خزانہ نکال کر واپس شہدر نہیں آؤ گے بلکہ وہیں سے علموت چلے جاؤ گے۔ میں نور کو بھی ساتھ لے چلوں گا اور تم لوگ خزانے کے ساتھ ہم دونوں کو بھی علموت لے چلنا۔ اس طرح میں اور میری بیٹی سلجوقیوں کی قید سے اور اس پابند زندگی سے آزاد ہو جائیں گے۔ نور کے باپ نے حیدر بصری اور اس کے ساتھی کو بتایا کہ حاذق کے ساتھ اس کا یارانہ بڑا ہی گہرا اور رازدارانہ تھا۔ حاذق نے اسے خزانے والے راز میں بھی شریک کر رکھا تھا۔ حیدر بصری نے جب یہ بات سنی تو وہ بھول ہی گیا کہ نور کا باپ مشتبہ اور مشکوک آدمی ہے۔ اس کے ذہن پر تو اس کا شیخ الجبل امام حسن بن صباح سوار تھا۔ اس نے نور کے باپ سے کہا کہ وہ اس خزانے کو نکالنے میں اس کی مدد کرے اور وہ اسے اور اس کی بیٹی کو علموت پہنچا دے گا۔ ظاہر ہے یہ تفصیلات اور یہ منصوبے کوئی اتنی جلدی طے نہیں ہوئے ہوں گے۔ ہوا یہ کہ نور کے باپ نے کہا کہ وہ ایک اپنے قابل اعتماد آدمی کو بھی ساتھ لے جائے گا اور تمام انتظامات مکمل کر لے گا۔ اس نے یہ بھی کہا کہ اسے باہر نکلنا پڑے گا تاکہ وہ آدمی کو بھی تیار کر لے۔ حیدر بصری اور اس کے ساتھی کو یہ سن کر شک ہوا کہ یہ شخص انہیں پکڑوا دے گا۔ حیدر بصری نے یہ شک صاف الفاظ میں ظاہر کر دیا۔ پھر اس کا مطلب یہ ہوگا، نور کے باپ نے کہا، کہ تم صرف مجھے اور میری بیٹی کو اپنے ساتھ قیدی بنا کر لے جاؤ گے اور خزانہ تمہارے ساتھ نہیں ہوگا۔ اگر خزانہ چاہیے تو مجھے باہر نکلنے دو۔ یہ ہے میری بیٹی، اسے یرغمال بنا کر جہاں جی چاہے لے جاؤ۔ میں دلی طور پر یہ چاہتا ہوں کہ ہم سب علموت اکٹھے جائیں اور خزانہ ہمارے ساتھ ہو۔ اس طرح مجھے یہ فائدہ حاصل ہوگا کہ شیخ الجبل میری نیت پر شک نہیں کرے گا اور اس کے دل سے یہ الزام نکل جائے گا کہ شہدر کی شکست کا ذمہ دار میں ہوں۔ نور کے باپ نے اس مسئلے پر بھی حیدر بصری کو اپنا ہم خیال بنا لیا اور اسے کہا کہ وہ ایک بڑی گھوڑا گاڑی اور 3 زندہ بھیڑوں کا انتظام کر لے۔ حیدر بصری نے پوچھا کہ بھیڑوں کو کیا کرنا ہے؟ تو نور کے باپ نے کہا کہ یہ وہاں چل کر بتاؤں گا۔ وہ جب حاذق کے ساتھ خزانے والی جھیل تک جا رہا تھا تو حاذق 5 بھیڑیں اپنے ساتھ لے گیا تھا۔ نور کے باپ نے اس سے پوچھا تھا کہ بھیڑوں کا استعمال کیا ہوگا، تو حاذق نے اسے یہی جواب دیا تھا کہ وہاں چل کر بتاؤں گا۔ مختصراً یہ واقعہ یوں ہوا کہ حیدر بصری اور اس کا ساتھی گھوڑا گاڑی کا انتظام کرنے چلے گئے اور نور کا باپ یہ بتا کر چلا گیا کہ وہ اپنے آدمی کے پاس جا رہا ہے۔ سلطان سنجر کے وزیر کے پاس چلا گیا
اور اسے بتایا کہ 2 فدائی اس کے جال میں آ گئے ہیں، لیکن وہ انہیں پکڑوانا نہیں چاہتا بلکہ بہت برے انجام تک پہنچانا چاہتا ہے۔ اس نے وزیر کو یہ بھی بتایا کہ انہیں حسن بن صباح نے اسی خزانے کے لیے بھیجا ہے جو سلطنت کے سرکاری خزانے میں جمع ہو چکا ہے۔ وزیر نے اسے اجازت دے دی اور کہا کہ وہ اپنے آپ کو اور اپنی بیٹی کو بھی پوری طرح محفوظ رکھے اور کوئی خطرہ مول نہ لے، اور اسے جو کچھ بھی چاہیے وہ یہاں سے لے لے۔ رات کا پہلا پہر گزر گیا تھا۔ شہدر شہر پر نیند کا غلبہ طاری ہو چکا تھا۔ شہر کے مضافات کی ایک چھوٹی سی بستی میں ایک گھوڑا گاڑی نکلی جس کا رخ اس جھیل کی طرف تھا جس کے وسط میں عبد الملک بن عطاش کا خزانہ تھا اور جو اب وہاں نہیں تھا۔ گاڑی کے آگے 2 گھوڑے جتے ہوئے تھے اور ان کی باگیں نور کے باپ کے ہاتھ میں تھیں۔ گاڑی میں نور بھی تھی، حیدر بصری اور اس کے 2 ساتھی تھے، اور ایک وہ آدمی تھا جسے نور کا باپ اپنے ساتھ لایا تھا۔ گاڑی میں 3 بھیڑیں بھی تھیں۔ نور کا باپ راستے سے اچھی طرح واقف تھا۔ اس راستے پر وہ جا بھی چکا تھا اور واپس بھی آ چکا تھا۔ شہر سے کچھ دور جا کر نور کے باپ نے گھوڑوں کی رفتار تیز کر دی۔ وہ اس کوشش میں تھا کہ صبح طلوع ہونے تک وہ آبادیوں سے دور جنگل بیابان میں جا پہنچے۔ اس نے سب کو بتا دیا تھا کہ پوری رات گاڑی چلتی رہے گی اور صبح کے وقت کہیں رکیں گے۔ صبح طلوع ہوئی تو وہ ایک ایسے جنگل بیابان میں پہنچ چکے تھے جس کے پیڑ پودوں کے لیے انسان ایک ایسا جانور تھا جو انہوں نے پہلے کبھی نہ دیکھا ہو۔ دور دور تک کسی آبادی کا نام و نشان نہ تھا اور پتہ چلتا تھا کہ ادھر سے کبھی کسی انسان کا گزر نہیں ہوا۔ نور کا باپ اس بیابان میں پہلے حاذق کے ساتھ گزرا تھا۔ انہوں نے کچھ دیر گھوڑوں کو آرام دیا اور خود بھی کچھ کھایا پیا اور پھر چل پڑے۔ نور اور اس کا باپ حاذق کے ساتھ اس طرف آئے تھے تو حاذق بڑی جلدی میں تھا۔ اس نے گھوڑوں کو اتنا زیادہ دوڑایا تھا کہ گھوڑے پسینے سے نہا گئے تھے اور ہانپ کانپ رہے تھے۔ اب گھوڑوں کی باگیں نور کے باپ کے ہاتھ میں تھیں اور اسے کوئی جلدی نہیں تھی۔ اسے معلوم تھا کہ کیا کرنا ہے، اور اس نے اپنے ساتھی کو بھی اچھی طرح سمجھا دیا تھا اور نور کو بھی۔ اب وہ بڑے آرام سے گھوڑوں کو چلا رہا تھا اور ایک اور رات آ گئی۔ وہ گھوڑوں کو کھلانے پلانے کے لیے اور خود آرام کرنے کے لیے رک گئے۔ وہ گزشتہ رات جاگتے رہے تھے، اس لیے جو ہی لیٹے سب سو گئے۔ نور کا باپ اور اس کا ساتھی حیدر بصری اور اس کے ساتھیوں کو سوتے میں بڑے آرام سے قتل کر سکتے تھے، لیکن نور کا باپ اس قدر جلا بھنا ہوا تھا کہ وہ انہیں بڑے ہی خوفناک انجام تک پہنچانا چاہتا تھا۔ نور کا باپ قافلے کے ساتھ جا رہا تھا کہ ان باطنی لوٹیروں نے اس قافلے کو لوٹ لیا اور اس کی بیٹی کو اٹھا کر لے آئے تھے، اور اس کے باقی بچوں کو انہوں نے قتل کر دیا تھا اور اس کی بیوی کو بھی قتل کر دیا تھا۔ اس کے سینے میں ان باطنیوں کے خلاف انتقام کے شعلے بھڑکتے رہتے تھے۔ رات گزر گئی اور یہ قافلہ گھوڑا گاڑی میں سوار ہو کر چل پڑا۔ نور کا باپ حاذق کے ساتھ آیا تھا تو رات کو جھیل پر پہنچے تھے، لیکن اب نور کا باپ دن کے وقت وہاں پہنچ رہا تھا۔ فاصلہ بہت ہی تھوڑا رہ گیا تھا۔ نور کے باپ نے دانستہ رات وہاں گزاری تھی۔ کچھ دیر بعد وہ جھیل پر پہنچ گئے۔ نور کے باپ نے 2 چیزیں دور سے ہی دیکھ لی تھیں۔ ایک تو 4-5 مگرمچھ تھے جو جھیل سے نکل کر خشکی پر سوئے ہوئے تھے۔ دوسری چیز وہ کشتی تھی جس میں وہ خزانہ نکال کر لایا تھا۔ وہ کشتی اسی جگہ جھیل کے کنارے موجود تھی جہاں اس نے اور نور نے اسے گھسیٹ کر آدھا خشکی پر کر دیا تھا۔ کچھ ٹوٹی پھوٹی کشتیاں بھی پڑی تھیں، لیکن اصل کشتی ان سے کچھ دور تھی۔ نور کے باپ نے گھوڑا گاڑی وہاں جا کر روکی اور سب کو اترنے کے لیے کہا۔ سب اترے اور بھیڑوں کو بھی اتار لیا گیا۔ پھر بھیڑوں کو کشتی میں پھینک کر سب سوار ہو گئے اور چپو نور کے باپ نے اور اس کے ساتھی نے سنبھال لیے۔ کشتی جو ہی جھیل میں ذرا آگے گئی تو 3-4 مگرمچھ بڑی تیزی سے کشتی کی طرف آئے۔ نور کے باپ نے کہا کہ ایک بھیڑ جھیل میں پھینک دو۔ ایک بھیڑ حیدر بصری نے اٹھائی اور جھیل میں پھینک دی۔ سارے مگرمچھ اس بھیڑ پر ٹوٹ پڑے۔ کچھ اور آگے گئے تو 2 اور مگرمچھ آ گئے۔ نور کے باپ نے حیدر بصری سے کہا کہ ایک اور بھیڑ جھیل میں پھینک دو، جو اس نے پھینک دی۔ نور کا باپ اور اس کا ساتھی بڑی تیزی سے چپو مار رہے تھے۔ جھیل کا پانی پرسکون تھا، اس لیے کشتی کی رفتار خاصی تیز تھی۔
چھوٹے مگرمچھ بھی جھیل میں نظر آ رہے تھے، لیکن وہ سب ادھر کو ہی چلے گئے جدھر مگرمچھوں نے 2 بھیڑوں کو پکڑ لیا اور اسے اپنی اپنی طرف کھینچ رہے تھے۔ آخر کشتی اس خشکی پر جا لگی جس میں چٹانیں تھیں، اور اس ذرا سے چٹانی علاقے کے وسط میں خزانے والا غار تھا۔ نور کے باپ نے حیدر بصری اور اس کے ساتھیوں سے کہا کہ وہ اتر جائیں اور وہ کشتی باندھ کر آتا ہے۔ نور کے باپ کا ساتھی اور نور بھی اس طرح اٹھ کھڑے ہوئے جیسے کشتی میں سے اتریں گے۔ حیدر بصری اور اس کے دونوں ساتھی کود کر خشکی پر چلے گئے۔ نور کے باپ نے انہیں کہا کہ وہ آگے چلیں۔ جو ہی ان تینوں نے پیٹھ پھیری، نور کے باپ نے اپنے ساتھی کو اشارہ کیا اور دونوں نے چپو مارنے شروع کر دیے، اور کشتی خشکی سے ہٹ آئی اور تیز ہی تیز ہوتی چلی گئی۔ حیدر بصری اور اس کے ساتھیوں نے گھوم کر دیکھا تو وہ حیران رہ گئے کہ یہ لوگ کشتی کہاں لے جا رہے ہیں۔ آخر حیدر بصری نے بلند آواز سے پوچھا کہ تم لوگ کہاں جا رہے ہو؟ ان چٹانوں کے اندر چلے جاؤ، نور کے باپ نے کہا، تمہیں خزانہ مل جائے گا، ہمیں خزانے کی ضرورت نہیں ہے۔ نور کے باپ اور اس کے ساتھی نے بڑے بلند قہقہے لگائے۔ تب حیدر بصری سمجھا کہ اس کے ساتھ دھوکا ہوا ہے۔ تینوں نے جھیل میں چھلانگیں لگا دیں اور کشتی کی طرف تیرنے لگے۔ انہیں غالباً یہ توقع تھی کہ وہ تیر کر اس ساحل پر پہنچ جائیں گے جہاں سے وہ کشتی میں سوار ہوئے تھے، لیکن مگرمچھوں نے انہیں دیکھ لیا اور بڑی تیزی سے ان کی طرف بڑھے۔ نور کے باپ نے کشتی کی رفتار اور تیز کر دی اور کنارے جا لگے۔ انہوں نے ایک بھیڑ بچا لی تھی جسے اٹھا کر وہ کشتی سے نکال لائے اور ان تینوں باطنیوں کے انجام کا تماشا دیکھنے لگے۔ ان تینوں کی آخری چیخیں آسمان کا سینہ چاک کر رہی تھیں، لیکن یہ چیخیں علمود تک نہیں پہنچ سکتی تھیں۔ کچھ دیر تک ان کی چیخیں اور آہ و بکا سنائی دیتی رہی، اور وہ تینوں دکھائی دیتے رہے، اور پھر مگرمچھ انہیں پانی کے نیچے لے گئے۔ نور کے باپ نے آسمان کی طرف دیکھا اور اپنے بازو پھیلائے اور لمبی آہ بھری، اور پھر نور اور اپنے ساتھی کو سر کا اشارہ کیا کہ آؤ چلیں۔ ایک کے بعد دیگرے ایسے واقعات ہو گئے تھے اور ہوتے چلے جا رہے تھے جن سے یہ ظاہر ہوتا تھا کہ یہ سلسلہ جاری رہا تو حسن بن صباح زوال پذیر ہو جائے گا۔ کچھ عرصہ پہلے تک یوں نظر آتا تھا جیسے فتح اور ہر ابلیسی کام میں کامیابی حسن بن صباح کے مقدس میں لکھ دی گئی ہے۔ اس کے جانباز فدائی سلطنت سلجوقیہ کی جڑوں میں اتر گئے تھے۔ اس نے مسلمانوں میں خانہ جنگی تک کرا دی تھی۔ اپنوں نے اپنوں کا اس قدر خون بہا دیا تھا کہ تاریخ کے اوراق آج بھی اس خون سے لال ہیں۔ حسن بن صباح نے جس سیاسی، معاشرتی اور مذہبی شخصیت کو اور جس حاکم کو قتل کرنا چاہا وہ اپنے فدائیوں سے کروا دیا۔ حکمرانی تو سلجوقیوں کی تھی، لیکن لوگوں کے دلوں پر حسن بن صباح راج کرتا تھا۔ ایک تو وہ لوگ تھے جو اس کے مرید ہو گئے تھے، ان میں کچھ ایسے بھی تھے جو اسے نبی مانتے تھے، اور زیادہ تر لوگ آسمان سے اترا ہوا امام سمجھتے تھے۔ دوسرے وہ لوگ تھے جن پر حسن بن صباح اور اس کے فدائی دہشت بن کر آسیب کی طرح سوار ہو گئے تھے۔ لوگ یقین سے کہتے تھے کہ حسن بن صباح کے پاس کوئی کالا جادو ہے، ورنہ ایسا کبھی نہیں ہوتا کہ ایک آدمی ایک طاقتور سلطنت کے لیے اتنا خطرناک اور دہشتناک مسئلہ بن جاتا۔ مورخوں نے بھی یہی لکھا ہے۔ تاریخ ایسی شہادت پیش کرتی ہے جس سے ثابت ہوتا ہے کہ اس کے ہاتھ میں جادو ضرور تھا، لیکن ایسا بھی نہیں کہ وہ دن کو رات یا رات کو دن بنا دیتا۔ سلطنت سلجوقیہ کی فوج میں اور لوگوں میں بھی بددلی سی پائی جاتی تھی، جیسے وہ حسن بن صباح کو شکست نہیں دے سکیں گے۔ اس فوج نے باطنیوں کے قبضے میں آئے ہوئے جس قلعے کا بھی محاصرہ کیا، وہاں سے فوج ناقابل برداشت جانی نقصان اٹھا کر پسپا ہو آئی تھی۔ پھر لوگوں کے کانوں میں یہی ایک خبر پڑتی تھی کہ آج حسن بن صباح نے وزیر اعظم کو یا کسی حاکم کو یا کسی عالم دین کو قتل کروا دیا ہے۔ لوگ فدائیوں کو جن بھوت سمجھنے لگے تھے، لیکن سالار اوریزی نے وسم کوہ کا قلعہ فتح کر لیا۔ پھر شہدر پر بھی قبضہ ہو گیا، اور پھر حسن بن صباح کے پیر استاد عبد الملک بن عطاش کو بھی قتل کر دیا گیا، اور اس کے علاوہ لوگوں کو یہ خبر ملنے لگی کہ باطنی فدائی پکڑے جانے لگے ہیں، اور وہ اپنے ساتھیوں کو بھی پکڑوا رہے ہیں، اور یہ بھی کہ وہ حسن بن صباح کے غدار اور مسلمانوں کے وفادار ہو گئے ہیں۔
تو لوگوں کی نگاہوں میں حسن بن صباح ایک انسان کے روپ میں سامنے آنے لگا۔ سلطان محمد کا وزیر اعظم ابو نصر احمد مروم علمود پر حملے کے لیے بہت بڑی فوج تیار کر رہا تھا اور زیادہ تر وقت اس کی ٹریننگ پر صرف کرتا تھا۔ وہ وزیر اعظم تھا لیکن ہمہ وقت سپہ سالار بن گیا تھا۔ اس نے محسوس کر لیا تھا کہ فوج میں حسن بن صباح کو پراسرار اور ایسی شخصیت سمجھا جا رہا ہے جس کے ہاتھ میں کوئی غیبی طاقت ہے۔ فوج کا جذبہ اور لڑنے کا حوصلہ مضبوط کرنے کے لیے ابو نصر احمد ساری فوج کو اکٹھا کر کے سناتا رہتا تھا کہ باطنیوں پر کس طرح کامیابیاں حاصل کی جا رہی ہیں۔ وہ فوج کو قرآن کی وہ آیات سناتا رہتا تھا جن کا تعلق جہاد کے ساتھ ہے۔ یہ آیت تو وہ اکثر سنایا کرتا تھا، وہ لوگ جو ایمان والے ہیں اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں اور کافر طاغوت کے لیے لڑتے ہیں، شیطان کے ساتھیوں کے خلاف جہاد کرو، یقیناً شیطان کی چالیں کمزور ہیں۔ پہلے سنایا جا چکا ہے کہ وہ سالاروں اور ان سے کم درجے کمانڈروں کو پوری طرح آرام بھی نہیں کرنے دیتا تھا، انہیں اکٹھا کر کے علمود کے محاصرے اور تسخیر کے طریقے بتاتا اور ان کے مشورے اور تجاویز غور سے سنتا تھا۔ اس کے جوش و خروش اور سرگرمیوں میں اور زیادہ اضافہ ہو گیا تھا۔ اسے ابن مسعود نے علمود کے اندر جانے کی معلومات دے دی تھیں۔ وہ اب اپنے سالاروں کو علمود کے اندر کے نقشے بنا بنا کر دکھاتا اور انہیں یقین دلاتا تھا کہ علمود کو فتح کرنا کوئی مشکل کام نہیں۔ عبید عربی اور ابن مسعود جیسے پتھر دل فدائی جو کسی دوسرے کی اور اپنی جان لے لینے کو ایک پرلطف کام سمجھتے تھے، اپنے امام حسن بن صباح کی جان کے دشمن ہو گئے تھے۔ ان کے ایمان پر ابلیسیت کے جو پردے پڑ گئے تھے وہ انہوں نے اتار پھینکے تھے۔ یہ تمام واقعات لوگوں کو سنائے جاتے رہے تو ان میں جو بددلی پیدا ہو گئی تھی وہ نکل گئی۔ لوگ تسلیم کرنے لگے کہ اللہ ان کی مدد کر رہا ہے۔ لوگوں کو مسجدوں میں خطبوں میں بتایا گیا کہ اللہ ان کی مدد کرتا ہے جو اپنی مدد آپ کرتے ہیں۔ یہ آیت فوج میں شامل ہونے والے لوگوں کو ذہن نشین کرا دی گئی تھی کہ لڑو اس وقت تک جب تک کفر کا فتنہ موجود ہے اور جب تک روئے زمین پر اللہ کی حکمرانی قائم نہیں ہو جاتی۔ ان حالات سے یہی پتہ چلتا تھا کہ حسن بن صباح کا زوال شروع ہو گیا ہے۔ داستان کو سنا چکا ہے کہ ابن مسعود علمود چلا گیا تھا اور اس نے غداری کا سارا الزام حیدر بصری کے سر تھوپ دیا اور خود مظلوم اور مسلمانوں کی قید سے فرار کا ہیرو بن گیا تھا۔ اس وقت اسے یہ تو معلوم ہی نہیں تھا کہ حیدر بصری کو امام شیخ الجبل نے شہدر خزانہ نکالنے کے لیے بھیج دیا ہے۔ ابن مسعود کو جب پتہ چلا تو اس نے کہا کہ اسے خزانہ مل گیا تو وہ واپس ہی نہیں آئے گا۔ اس نے یہ الفاظ منہ سے تو نکال دیے تھے لیکن وہ شیخ الجبل کے آگے جھوٹ بولنے کی سزا سے بے خبر نہیں تھا، یعنی سزائے موت۔ اگر حیدر بصری خزانہ لے کر یا خزانے کے بغیر ہی آ جاتا تو ابن مسعود کو گھٹنوں تک زمین میں گاڑ کر اس پر خونخوار کتے چھوڑ دیے جاتے، لیکن یہ بھی اللہ کی مدد تھی کہ حیدر بصری اور اس کے ساتھیوں کو خزانے والی جھیل کے مگرمچھ ہضم کر چکے تھے اور حیدر بصری نے اب کبھی واپس نہیں آنا تھا۔ نور کے باپ نے بڑا ہی خوفناک انتقام لیا تھا، یہ پچھلے باب میں سنایا جا چکا ہے۔ نور کے باپ نے اپنی انتقامی کارروائی کو یہیں پر ختم نہیں کر دیا تھا۔ حیدر بصری اور اس کے ساتھیوں کو مگرمچھوں کے حوالے کر کے وہ اپنے ساتھی اور نور کے ساتھ گھوڑا گاڑی میں سوار ہوا اور واپس چل پڑا۔ اب اس نے کچھ سوچ کر گھوڑوں کو دوڑایا نہیں، رفتار آہستہ رکھی۔ اس نے اپنے ساتھی سے کہا کہ وہ 2 یا 3 راتیں راستے میں ہی گزارے گا۔ چوتھے روز وہ شام کے بعد اس وقت شہدر میں داخل ہوا جب رات تاریک ہو گئی تھی۔ وہ دانستہ ایسے ہی وقت شہر میں داخل ہونا چاہتا تھا جب اسے وہ باتیں نہ دیکھ سکیں جنہیں معلوم تھا کہ وہ حیدر بصری کے ساتھ خزانے والی جھیل کو گیا تھا۔ ان باطنیوں کے صرف ایک گھر سے وہ واقف تھا۔ وہ لوگ اسے نہیں دیکھ سکتے تھے کیونکہ وہ شہر کے ساتھ ہی ایک گاؤں میں رہتا تھا۔ وہ سیدھا سلطان سنجر کے وزیر کے گھر کے سامنے جا رکا اور وزیر کو پتہ چلا تو اس نے اسے اندر بلا لیا۔ نور کے باپ نے وزیر کو بتایا کہ وہ کیا کر آیا ہے اور اب وہ کیا کرے گا۔ وزیر اس کی بات سن کر خوش تو بہت ہوا، لیکن اس نے یہ بھی کہا کہ وہ جو کچھ بھی کرنا چاہتا ہے محتاط ہو کر کرے اور اپنی بیٹی کی حفاظت سے بھی کوتاہی نہ کرے۔ اس نے گھوڑا گاڑی وہیں چھوڑی اور وزیر سے درخواست کی کہ اس گاڑی کو چھپا کر رکھ دیا جائے
اور یہ کسی کے سامنے نہ آئے۔ وزیر نے گھوڑا گاڑی اور گھوڑے کو چھپا کر رکھنے کا حکم دے دیا۔ نور کا باپ نور اور اپنے ساتھی کو ساتھ لے کر وہاں سے اپنے گھر گیا اور انہیں یہ کہا کہ 2 دن وہ باہر نہ نکلیں اور کسی کو پتہ نہ چلے کہ وہ واپس آ گئے ہیں۔ 2 روز بعد نور کا باپ شہر سے نکلا اور گاؤں میں اس باطنی کے گھر گیا جہاں باطنی اکٹھے ہوا کرتے تھے۔ وہاں 3-4 باطنی موجود تھے جن میں ایک فدائی تھا۔ آ گئے تم لوگ، 1-2 نے بیک زبان کہا۔ گھوڑا گاڑی کی آواز نہیں آئی۔ حیدر اور دوسرے کہاں ہیں؟ نور کا باپ کوئی جواب دیے بغیر یوں چارپائی پر بیٹھا جیسے نڈھال ہو کر گر پڑا ہو۔ اس نے سر جھکا کر دونوں ہاتھ سر پر رکھ لیے، جو کوئی اچھی نشانی نہیں تھی۔ باطنیوں نے گھبرائی ہوئی سی آواز میں پوچھا کہ ہوا کیا ہے؟ کیا بتاؤں دوستوں، نور کے باپ نے بڑی ہی کمزور اور شکست خوردہ آواز میں کہا، شیخ الجبل کے طفیل میری اور میری بیٹی اور میری ساتھی کی جان بچ گئی ہے اور میری جوان بیٹی کی عزت بھی بچ گئی۔ حیدر بصری اور اس کے ساتھی خزانہ لے کر کہیں اور نکل گئے ہیں۔ وہ آپس میں سرگوشیوں میں باتیں کر رہے تھے۔ میں نے اتنا ہی سنا کہ وہ اسی گھوڑا گاڑی پر مصر چلے جائیں گے۔ بہرحال وہ علموت نہیں گئے، غداری کر گئے ہیں۔ باطنی اس سے پوچھنے لگے کہ یہ سب ہوا کیسے؟ نور کے باپ نے کہا کہ وہ خیریت سے خزانے کے غار تک پہنچ گئے تھے اور بکس اٹھا کر لائے، کشتی میں بھی رکھ لیے۔ مگر مچھوں نے حملہ کیا تو ان کے آگے بھیڑیں پھینک کر کنارے سے آ لگے اور پھر بکس گاڑی میں ڈال لیے۔ نور کے باپ نے رنج و علم سے دبی ہوئی آواز میں بتایا کہ وہاں سے چلنے لگے تو وہ آگے بیٹھا اور گھوڑوں کی باگیں ہاتھوں میں لے لیں، لیکن حیدر نے اس کے ہاتھوں سے باگیں لے کر اسے پیچھے بٹھا دیا اور گاڑی چلا دی۔ کچھ دیر کے سفر کے بعد ایسی جگہ پہنچے جہاں سے 2 راستے نکلتے ہیں، ایک شہدر کی طرف آتا ہے اور دوسری پگڈنڈی کسی اور طرف چلی جاتی ہے۔ اس نے المناک آواز میں آہستہ آہستہ سنایا کہ حیدر نے گھوڑا گاڑی دوسری پگڈنڈی کی طرف موڑ دی اور نور کے باپ نے اسے بتایا کہ شہدر کو دوسرا راستہ جاتا ہے۔ حیدر نے نہ جانے کس زبان میں کچھ کہا تو حیدر کے ساتھیوں نے نور کے باپ کو اور اس کے ساتھی کو اور نور کو بھی اٹھا کر دوڑتی گھوڑا گاڑی سے باہر پھینک دیا اور گھوڑے دوڑا دیے۔ جتنی دیر میں وہ اٹھتے اور سنبھلتے، گھوڑا گاڑی دور آگے جا کر ایک موڑ مڑ چکی تھی اور چٹانوں کے پیچھے غائب ہو گئی تھی۔ پھر نور کے باپ نے سنایا کہ وہ بیابان، سنسان اور خطرناک جنگل تھا اور نور کا باپ صرف اپنی جوان اور خوبصورت بیٹی کے متعلق پریشان تھا۔ ان کے پاس تو کچھ بھی نہیں تھا جو کوئی رہزن یا ڈاکو لوٹ لیتا۔ سب سے زیادہ قیمتی چیز نور تھی، اسے چھپائے رکھنا بہت ہی مشکل نظر آ رہا تھا۔ وہ شہدر کی طرف آنے والی پگڈنڈی پر ہو گئے اور شیخ الجبل کو یاد کرتے چل پڑے۔ ہمیں زندہ واپس آنے کی کوئی امید نہیں تھی، نور کے باپ نے سنایا۔ جنگل میں ذرا سے بھی آہٹ ہوتی تھی تو میں ڈر جاتا کہ یہ رہزن ہی ہوں گے۔ ہم خاصی دور نکل آئے تو پیچھے سے 7 اونٹ آتے نظر آئے۔ اب تو ہم اور زیادہ ڈر گئے۔ ہماری تلواریں گھوڑا گاڑی میں چلی گئی تھیں، بھاگنا بھی بیکار تھا۔ شتر سواروں نے ہمیں دیکھ لیا تھا اور وہ اونٹوں پر سوار ہو کر اونٹ ہمارے پیچھے دوڑا دیتے اور ہمیں پکڑ سکتے تھے۔ ہم نے اپنے آپ کو قسمت اور تقدیر کے حوالے کر دیا۔ اونٹ قریب آ گئے تو میں نے دیکھا کہ 7 میں سے 4 اونٹوں پر سامان لدا ہوا تھا اور 3 خالی تھے۔ ان کے ساتھ 5 آدمی تھے۔ وہ ہمارے قریب آئے تو ان کا انداز ایسا تھا جس سے یہ شک نہیں ہوتا تھا کہ یہ رہزن یا ڈاکو ہیں۔ انہوں نے ہمیں مسکرا کر دیکھا اور ایک نے پوچھا کہ تم لوگ کون ہو اور کہاں جا رہے ہو؟ میں نے انہیں یہ جھوٹا بیان دیا کہ ہم اونٹوں پر سوار آ رہے تھے اور شہدر جا رہے تھے۔ راستے میں 2 رہزنوں نے سامان بھی لوٹ لیا ہے اور اونٹ بھی لے گئے ہیں۔ میری یہ بات سن کر ایک نے کہا کہ وہ اگر ڈاکو تھے تو اتنی خوبصورت لڑکی کو کیوں چھوڑ گئے ہیں؟ میں نے دوسرا جھوٹ بولا کہ اس وقت یہ لڑکی جنگل کے اندر ایک اوٹ میں چلی گئی تھی، اس نے وہاں سے دیکھ لیا تھا اور چھپی رہی تھی۔ میں نے اسے بتایا کہ یہ میری بیٹی ہے۔ پھر میں نے ان شتربانوں کی منت سماجت کی کہ ہمیں اونٹوں پر شہدر پہنچا دیں اور وہ جتنی اجرت مانگیں گے وہاں انہیں دے دی جائے گی۔ وہ کوئی بھلے لوگ تھے جو ہمیں اونٹوں پر سوار کر کے یہاں لے آئے ہیں اور میں نے انہیں کچھ اجرت دے دی ہے، لیکن راستے میں انہوں نے 3 دن لگا دیے۔ ہم تینوں تو گھر میں نڈھال ہو کر پڑے رہے۔ کچھ سمجھ نہیں آتی تھی کہ ہمارے ساتھ جو ہوا وہ کن الفاظ میں سنائیں گے،
کہ سننے والے یہ مان لیں۔ وہ تو ہم نے مان لیا ہے، ایک باطنی نے کہا۔ یہ تو ہو نہیں سکتا کہ تم جیسے بوڑھے نے حیدر بصری اور اس کے ساتھیوں کو اپنے صرف ایک ساتھی کے ساتھ قتل کر دیا ہو اور خزانہ ہضم کر لیا ہو۔ اب یہ سوچو کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ تم سب ان کے تعاقب میں نکل جاؤ تو بھی ان تک نہیں پہنچ سکتے۔ نور کے باپ نے کہا، یہ تو دیکھو کہ دن کتنے گزر گئے ہیں۔ اب یہی ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی علمود چلا جائے اور شیخ الجبل کو بتا دے کہ خزانہ حیدر بصری لے اڑا ہے۔ وہ علمود گیا ہوتا تو ہمیں اس کے ساتھی راستے میں پھینک کیوں جاتے؟ ان میں سے ایک آدمی اسی وقت علمود جانے کے لیے تیار ہوا اور گھوڑے پر سوار ہو کر روانہ ہو گیا۔ نور کا باپ اٹھا اور دکھ زدہ آدمی کی طرح سر جھکائے ہوئے اس گھر سے نکل آیا۔ علمود میں ابن مسعود باقاعدہ قید میں تو نہیں تھا، لیکن اس کی باقاعدہ نگرانی ہو رہی تھی۔ حسن بن صباح نے کہا تھا کہ یہ خیال رکھا جائے کہ یہ شخص کہیں یہاں سے بھاگ کر نہ نکل جائے۔ ابن مسعود ایک کشمکش میں مبتلا رہتا تھا۔ جون جون دن گزر رہے تھے، اس کی پریشانی میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا تھا۔ اسے ہر لمحہ یہ دھڑکا لگا رہتا تھا کہ حیدر بصری خزانہ لے کر آ جائے گا اور اس کا پول کھل جائے گا۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ حیدر بصری کو جھٹلانے کی پوری کوشش کرے گا، لیکن آنے کی صورت میں یہ خطرہ تھا کہ حسن بن صباح نے اسی کو سچا اور دیانتدار سمجھنا تھا۔ اس صورت میں حسن بن صباح کے منہ سے یہی الفاظ نکلنے تھے کہ اس شخص ابن مسعود کو لے جاؤ اور عبرت ناک موت مار ڈالو۔ آخر ایک روز بلاوا آ گیا۔ ابن مسعود اندر سے کانپتا ہوا امام کے کمرے تک پہنچا۔ اس نے نیفے میں خنجر اڑس لیا تھا اور یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ امام جب اسے سزائے موت سنائے گا تو وہ خنجر نکال کر امام کے دل میں اتار دے گا۔ آؤ ابن مسعود، حسن بن صباح نے کہا، مجھے یہ تو خوشی ہے کہ تم سچے نکلے، اور اب میں تمہیں خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ تم سلجوقیوں کی قید سے فرار ہو کر آئے ہو۔ لیکن اس اطلاع نے مجھے بہت دکھ دیا ہے کہ حیدر بصری اپنے ساتھیوں کے ساتھ سارا خزانہ لے اڑا ہے۔ معلوم ہوا کہ وہ مصر جا رہا ہے۔ دن اتنے گزر گئے ہیں کہ اب اس کا تعاقب محض بیکار ہے۔ یا شیخ الجبل، ابن مسعود نے کہا، کیا مصر میں ہمارا کوئی آدمی نہیں؟ وہ انتظام تو میں کر ہی دوں گا، حسن بن صباح نے کہا، لیکن یہ تو بہتے دریا کی تہ میں سے سوئی ڈھونڈنے والی بات ہے۔ مصر بہت بڑا ملک ہے جس کے کئی شہر اور قصبے ہیں، معلوم نہیں یہ بدبخت کہاں جا آباد ہوگا۔ یا شیخ الجبل، ابن مسعود نے بڑی جاندار اور پر اعتماد آواز میں کہا، اب میں وہ باتیں بھی کر سکتا ہوں جو پہلے آپ تک نہیں پہنچائی تھیں۔ حیدر نے سلجوقیوں کو یہ بھی بتا دیا ہے کہ دریا کی طرف علمود کا ایک چور دروازہ ہے، اور یہ بھی بتایا ہے کہ اس دروازے تک کس طرح پہنچا جا سکتا ہے۔ علمود کا محاصرہ ضرور ہی ہوگا، اور سلجوقیوں کی کوشش یہ ہوگی کہ وہ دریا والے دروازے سے اندر آئیں گے۔ اندر سے دروازہ کون کھولے گا؟ حسن بن صباح نے پوچھا۔ ان کے ایک دو آدمی آپ کے پیروکاروں کے بہروپ میں قلعے میں پہلے ہی آ جائیں گے، ابن مسعود نے کہا۔ انہیں اس دروازے تک اندر سے پہنچنے کا راستہ معلوم ہوگا۔ حیدر بصری نے انہیں بڑی اچھی طرح سمجھا دیا تھا۔ وہ اس میں کامیاب نہیں ہو سکیں گے، حسن بن صباح نے کہا، میں اس کا بندوبست کر لوں گا۔ ایک عرض ہے یا شیخ الجبل، ابن مسعود نے کہا، آپ کا بندوبست یقیناً بے مثال ہوگا، لیکن وہ دروازہ میری ذمہ داری میں دے دیں، پھر اس تک کسی کے پہنچنے کا امکان بالکل ہی ختم ہو جائے گا۔ میں وسم کوہ میں بہت عرصے بعد پکڑا گیا اور قید ہوا تھا۔ اس سے پہلے میں وہاں اتنا زیادہ عرصہ رہا ہوں کہ فوج کے بے شمار چیدہ آدمیوں کو پہچانتا ہوں۔ وہ کسی بھی بہروپ میں آئیں، میں انہیں پہچان لوں گا۔ اس سے پہلے مجھے مرو جانے دیں۔ وہاں جا کر کیا کرو گے؟ حسن بن صباح نے پوچھا۔ کیا پکڑے نہیں جاؤ گے؟ نہیں یا شیخ الجبل، ابن مسعود نے جواب دیا، وسم کوہ میں مجھے بہت سے لوگ پہچانتے ہیں، مرو میں نہیں۔ میں مرو سے واقف ہوں اور کچھ عرصہ وہاں رہا ہوں، لیکن لوگوں میں زیادہ اٹھا بیٹھا نہیں۔ سلطان محمد کا وزیر اعظم ابو نصر احمد علمود پر حملے کی تیاری کر رہا ہے، اسے قتل کیا جا سکتا ہے، لیکن میں کہتا ہوں کہ اسے قتل نہیں کریں گے۔ اسے قتل کر دیا تو اس کی جگہ کوئی اور وزیر اعظم بن جائے گا اور وہ حملے کی تیاری جاری رکھے گا، بلکہ سلطان کو خوش کرنے کے لیے فوراً حملہ کر دے گا۔ میں نے یہ سوچا ہے کہ ابو نصر احمد کو زندہ رہنے دیا جائے
اور اسے اپنے اثر میں لے لیا جائے۔ مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ سلطان محمد پر اس وزیر اعظم کا اثر غالب ہے۔ ہم اس وزیر اعظم کو اپنے جال میں لا کر سلطان محمد کو اپنے رنگ میں رنگ سکتے ہیں۔ یہ کام کون کرے گا؟ میں کروں گا یا شیخ الجبل، ابن مسعود نے جواب دیا۔ آپ مجھے مرو جانے دیں اور میں زریں کو اپنے ساتھ لے جاؤں۔ زریں کون ہے؟ وہ میری سگی بہن ہے، ابن مسعود نے جواب دیا۔ آپ کو یاد نہیں رہا؟ میرا باپ ہم دونوں کو آپ کی خدمت میں پیش کر گیا تھا۔ زریں جنت میں ہے، میں اس کے ذریعے ابو نصر احمد کو اپنے ہاتھ میں لے لوں گا۔ بڑی ہی خوبصورت اور تیز ترار لڑکی ہے، وہاں میں اپنے آپ کو چھپا کر رکھوں گا۔ مجھے یہ بھی پتہ چلا ہے کہ ابو نصر احمد جذباتی اور حسن پرست ہے، اسے ہم شیشے میں اتار لیں گے۔ حسن بن صباح گہری سوچ میں کھو گیا۔ آپ کو یاد ہوگا یا شیخ الجبل، ابن مسعود نے کہا، ہم نے ان کے ایک وزیر اعظم سعید الملک کو اپنے اثر میں ہی لے لیا تھا۔ وہ بہت عرصے ہمارے زیر اثر رہا تھا، پھر نہ جانے کس غدار نے یہ راز فاش کر دیا اور سلطان نے اس وزیر اعظم کو جلاد کے حوالے کر دیا تھا۔ ابو نصر احمد کو بھی اپنے ساتھ ملانا کوئی مشکل کام نہیں۔ آپ مجھے مرو جانے دیں اور یہ اجازت بھی دیں کہ میں زریں کو اپنے ساتھ لے جاؤں۔ ہاں، یہ بھی یاد آیا یا شیخ الجبل، آپ نے سلطان برق یارق کو بھی تو اپنی مٹھی میں لے لیا تھا۔ اگر آپ میرا مشورہ قبول کریں تو میں یقین دلاتا ہوں کہ ابو نصر احمد کو بھی اسی طرح آپ کی مٹھی میں دے دیں گے۔ پہلے بیان ہو چکا ہے کہ حسن بن صباح بوڑھا ہو گیا تھا۔ اس میں پہلے والی بات نہیں تھی، وہ مشورے کم ہی سنا کرتا تھا۔ اس پر پے در پے چوٹیں ہی ایسی پڑی تھیں کہ اس کا دماغ کچھ کمزور ہو گیا تھا۔ سب سے بڑی چوٹ تو یہ تھی کہ اس کا پیر و مرشد عبد الملک بن عطاش مرا نہیں بلکہ مار دیا گیا تھا، اور یوں لگتا تھا جیسے اس نے جو جادو حسن بن صباح کو سکھایا تھا وہ اس کے ساتھ ہی قبر میں چلا گیا تھا۔ یہ چوٹ بھی کچھ کم نہ تھی کہ اس کے اپنے فدائین جن پر اسے مکمل بھروسہ تھا اتنا زیادہ خزانہ لے کر غائب ہو گئے تھے۔ یہ تو اسے ابھی معلوم ہی نہیں تھا کہ اس کا ایک اور قابل اعتماد فدائی جس کا نام ابن مسعود تھا اور جو اس کے سامنے بیٹھا اسے مشورے دے رہا تھا، اسے بہت بڑا فریب دے رہا تھا۔ اس فدائی کو یہ فریب کاری حسن بن صباح نے خود ہی سکھائی تھی، اور وہ اس کا اور اس کے استادوں کا ہی شاگرد تھا۔ یہ طلسم سامری تھا جو ابن مسعود سامری کے ہی خلاف استعمال کر رہا تھا، اور حسن بن صباح جیسا ابلیس اس کا پورا اثر لے رہا تھا۔ حسن بن صباح نے اسی وقت اپنے 2-3 مشیروں کو بلا لیا اور ابن مسعود نے جو مشورے دیے تھے وہ ان کے آگے رکھے اور پوچھا کہ ان مشوروں پر عمل کیا جائے یا نہیں۔ کچھ دیر بحث مباحثہ چلا۔ ابن مسعود نے مشیروں کو بھی اپنا ہم خیال بنا لیا اور یہ فیصلہ لے لیا کہ ابن مسعود اپنی بہن زریں کو ساتھ لے کر مرو چلا جائے اور اس کے ساتھ 2 آدمی بھیجے جائیں جو راستے میں ان کی حفاظت کریں، کیونکہ اتنی حسین اور نوجوان لڑکی اس کے ساتھ جا رہی ہے۔ ابن مسعود نے انہیں بتایا کہ وہ اپنے ان آدمیوں کو جانتا ہے جو مرو میں رہتے ہیں۔ ابن مسعود یہ فیصلہ لے کر وہاں سے نکلا اور اپنی بہن زریں کی تلاش میں جنت کی طرف چلا گیا۔ بعض مورخوں نے لکھا ہے کہ جنت کا وہ علاقہ اس قدر حسین، سرسبز اور شاداب تھا جو الفاظ کے احاطے میں آ ہی نہیں سکتا۔ وہاں کے پیڑ پودے اور پھول ایسے تھے جو عام طور پر دیکھنے میں نہیں آیا کرتے تھے۔ وہاں کے پرندے بھی کچھ ایسے تھے جن کا تعلق اس علاقے کے ساتھ نہیں تھا، وہ دور دور سے لائے گئے تھے۔ یہ رنگا رنگ پرندے تھے۔ وہاں سے ایک ندی گزرتی تھی جو بڑی ہی شفاف تھی۔ عجوبہ یہ تھا کہ علموت بلند اور بڑی ہی چوڑی چٹان پر آباد تھا، لیکن اس بلندی پر بھی یہ مصنوعی ندی بنائی گئی تھی۔ دریا سے مصنوعی طریقوں سے پانی اوپر چڑھایا جاتا تھا اور یہ ندی جنت کے درمیان میں بل کھاتی گزرتی تھی۔ اس جنت میں جو حوریں گھومتی پھرتیں، شوخیاں کرتیں اور ہنستی کھیلتی نظر آتی تھیں وہ اس زمین کی لڑکیاں لگتی ہی نہیں تھیں۔ اصل بات جو مورخوں نے لکھی ہے وہ یہ تھی کہ جسے اس جنت میں داخل کیا جاتا تھا اسے پہلے تھوڑی سی حشیش پلا دی جاتی تھی، اور بعض مورخوں نے لکھا ہے کہ حشیش کے علاوہ ایک خاص قسم کی جڑی بوٹی تھی جو حسن بن صباح کی دریافت تھی۔ اسے کسی کیمیاوی عمل سے گزار کر نشہ آور بنا دیا جاتا تھا۔ اس کے علاوہ جنت میں کئی جگہوں پر
اس جڑی بوٹی کو کاشت کر دیا گیا تھا جس کا اثر یہ تھا کہ اس کی خوشبو بھی نشہ طاری کر دیتی تھی۔ حشیش کے علاوہ اس جڑی بوٹی کا نشہ بھی پلا دیا جاتا تھا۔ اس کا اثر کچھ ایسا تھا کہ انتہائی بھدی اور بدنما چیزیں بھی بڑی ہی دلکش اور خوشنما لگتی تھیں۔ اپنی جانیں ہنستے کھیلتے ہوئے قربان کرنے والے فدائی اسی جنت کے نکالے ہوئے آدم تھے۔ انہیں جب یہاں سے نکالا جاتا تھا تو وہ تڑپتے، بے حال ہوتے، چیختے اور چلاتے تھے کہ انہیں یہاں سے نہ نکالا جائے، لیکن ان کی برین واشنگ اس حد تک ہو چکی تھی کہ انہیں کہا جاتا تھا کہ وہ فلاں جگہ جائیں، فلاں کو قتل کریں، پھر اسی خنجر سے اپنے آپ کو بھی قتل کر دیں، اور پھر وہ ہمیشہ اس جنت میں رہیں گے۔ ابن مسعود بھی اس جنت میں رہ چکا تھا اور وہ یہاں سے نکل کر حشیش پیتا رہتا تھا، لیکن اس پر جنت کی حقیقت جس طرح بے نقاب ہوئی وہ بیان ہو چکی ہے۔ اب ایک عرصے بعد وہ ایک بدلے ہوئے نارمل انسان کی طرح وہ اس جنت میں اپنی بہن کو ڈھونڈتا پھر رہا تھا، تو اسے اپنے دل میں یہ خلش سی محسوس ہو رہی تھی اور ضمیر میں ایک کانٹا سا اتر گیا جس کی چبھن اسے بے چین کیے ہوئے تھی۔ اسے کئی لڑکیاں نظر آئیں اور وہ سب ایک ایک نوجوان کو ساتھ لیے عشق و محبت کا کھیل کھیل رہی تھی اور بعض بے حیائی کے مظاہرے کر رہی تھی۔ ان کی حسین جل ترنگ جیسی مترنم تھیں۔ ابن مسعود اپنے خون میں حرارت محسوس کرنے لگا تھا۔ حرارت تو وہ پہلے بھی محسوس کیا کرتا تھا، لیکن اب اس حرارت میں ایمان کی تپش تھی۔ عمر، اسے کسی لڑکی کی آواز سنائی دی۔ اس نے رک کر ادھر دیکھا۔ اس کا نام عمر بن مسعود تھا۔ اسے ابن مسعود کہتے تھے اور صرف اس کی بہن تھی جو اسے عمر کے نام سے پکارا کرتی تھی۔ اس نے ادھر دیکھا جدھر سے آواز آئی تھی تو اسے اپنی بہن نظر آئی جو اس کی طرف دوڑتی آ رہی تھی۔ وہ اس کی طرف چل پڑا۔ بہن قریب آ کر اس کے گلے لگ گئی اور اس نے بہن کو اپنے بازوؤں میں بھینچ لیا، لیکن بہن کا انداز اور ملنے کا طریقہ بہنوں والا نہیں تھا۔ بہن کو تو یہ احساس تھا کہ یہ اس کا بھائی ہے، لیکن اس رشتے کے تقدس کو وہ بھول چکی تھی۔ یہ تو ابن مسعود بھی بھول گیا تھا، لیکن اب وہ آیا تو یہ احساس اس پر غالب تھا کہ یہ اس کی چھوٹی بہن ہے اور وہ اس کا بڑا بھائی ہے، اور بڑے بھائی اپنے بہنوں کی عزت اور آن کے محافظ ہوا کرتے ہیں اور ضرورت پڑے تو جان بھی قربان کر دیا کرتے ہیں۔ وہ بہن کو ان حرکتوں سے روک نہیں رہا تھا کیونکہ اسے معلوم تھا کہ وہ کچھ نہیں سمجھے گی اور یہ ایسے نشے میں ہے جس پر خطبے واز اور آیات قرآنی ذرا سا بھی اثر نہیں کر سکتی۔ بہن اس سے گلے شکوے کے انداز میں کہہ رہی تھی کہ وہ اسے بتائے بغیر کہاں چلا گیا تھا اور وہ اسے ڈھونڈتی رہی ہے۔ بہن اسے ندی کے کنارے ایک خاص جگہ چلنے کو کہہ رہی تھی اور اس کا بازو پکڑ کر گھسیٹنے کی بھی کوشش کر رہی تھی، لیکن ابن مسعود کے قدم اٹھ نہیں رہے تھے، جیسے اس کے پاؤں زمین نے جکڑ لیے ہوں۔ وہ جانتا تھا کہ زریں اسے اس جگہ کیوں لے جا رہی ہے۔ میری بات سن لو زریں، ابن مسعود نے بڑے پیار سے کہا، میں تمہیں یہ بتانے آیا ہوں کہ ہم دونوں کل صبح مرو جا رہے ہیں۔ تم جانتی ہوگی کہ مرو بڑا خوبصورت شہر ہے اور ہم دونوں کچھ عرصہ وہاں رہیں گے۔ زریں نے اس سے پوچھا کہ ہم مرو کیوں جا رہے ہیں؟ ابن مسعود نے اسے بتایا کہ سلجوقی وزیر اعظم کو اپنے قبضے میں لینا ہے اور یہ کام زریں کرے گی۔ اس نے زریں کے ساتھ وہی بات کی جو وہ حسن بن صباح کے ساتھ کر چکا تھا۔ یہ تمہاری ذہانت اور عقل کا امتحان ہوگا، ابن مسعود نے کہا۔ تم اس میں کامیاب ہو جاؤ گی تو شیخ الجبل تمہیں بہت اونچا درجہ دے دے گا، بہت سی باتیں تمہیں پہلے بتا دی جائیں گی اور کچھ میں تمہیں مرو چل کر بتاتا رہوں گا۔ ابن مسعود نے بہن کو ذہنی طور پر بھی تیار کر لیا اور بہن خوش ہو گئی کہ وہ اس آدمی کے ساتھ جا رہی ہے جس کی محبت اس کے دل میں معجن تھی۔ اس جنت میں کوئی لڑکی جو حور کہلاتی تھی کسی آدمی کے ساتھ دلی محبت نہیں کرتی تھی، لیکن زریں ابن مسعود کو دلی طور پر ہی نہیں بلکہ روحانی طور پر بھی چاہتی تھی۔ یہ خون کا رشتہ تھا۔ یہ الگ بات ہے کہ زریں اس خون کی کشش کو ہوس کا رنگ دے رہی تھی اور اس کے تقدس کو ذہن سے صاف کر چکی تھی، بلکہ اس کے ذہن سے یہ رشتے دھو دیے تھے۔ ایک قافلہ مرو کی طرف جا رہا تھا۔ 5 گھوڑے تھے، ایک پر ابن مسعود، دوسرے پر اس کی بہن زریں، تیسرے اور چوتھے گھوڑے پر 2 باطنی سوار تھے اور 5ویں گھوڑے پر کچھ سامان اور زاد راہ تھا۔
زرنی نقاب میں تھی۔ جو دو آدمی ابن مسعود کے ساتھ جا رہے تھے وہ مرو سے بڑی اچھی طرح واقف تھے، اور انہیں یہ بھی معلوم تھا کہ اس شہر میں باطنی کہاں کہاں رہتے ہیں اور وہ لوگ کون ہیں۔ زیادہ راہ میں حشیش اور دوسری جڑی بوٹی کا نکالا ہوا پانی خاصی تعداد میں ساتھ تھا۔ یہ دونوں باطنی بہت خوش تھے کہ ان کے ساتھ ایک حور جا رہی تھی۔ انہوں نے راستے میں ہنستے ہوئے 2-3 بار ابن مسعود سے کہا تھا کہ ہم 3 ہیں اور حور ایک ہے، ایک اور حور ہونی چاہیے۔ راستے میں 2 یا 3 راتیں آ گئیں۔ انہیں معلوم نہیں تھا کہ ابن مسعود اب فدائی نہیں بلکہ اس لڑکی کا بڑا بھائی ہے جسے اس کے ساتھی حور کہہ رہے تھے، اور اسے راستے میں آنے والی راتوں کی تفریح کا سامان سمجھ رہے تھے۔ ابن مسعود بڑی مشکل سے ان کی یہ باتیں برداشت کر رہا تھا۔ وہ ذرا سا بھی اشارہ نہیں دے سکتا تھا کہ وہ اب فدائی نہیں کچھ اور ہے۔ اس نے اپنی بہن کو دیکھا، وہ ان دونوں کی باتوں سے لطف اندوز ہو رہی تھی۔ پہلے دن کا سورج غروب ہو گیا۔ مختصر سا یہ قافلہ کچھ دیر چلتا رہا۔ آخر ایک خوشنما جگہ رات گزارنے کے لیے رک گیا۔ انہوں نے کھانے پینے کا سامان کھولا اور اس کے ساتھ نشہ بھی پیالوں میں ڈالا اور کھانے پینے لگے۔ پھر وہ سوچنے کی جگہیں دیکھنے لگے۔ ابن مسعود نے دونوں ساتھیوں کو الگ لے جا کر کہا کہ آج رات اس لڑکی کو آرام کرنے دیں۔ اس نے آج پہلی بار اتنی لمبی اور تھکا دینے والی گھوڑ سواری کی ہے، اس لیے اس کی تھکن کو ہم سمجھ سکتے ہیں۔ جو مرد ہو کر بھی اتنے تھک گئے ہیں۔ اس نے کہا کہ یہ لڑکی ہماری اپنی ملکیت ہے، کہیں بھاگ تو نہیں جائے گی۔ اس نے اس طرح کی باتیں کر کے اپنے ساتھیوں کو راضی کر لیا کہ وہ آج رات خود بھی آرام کریں گے اور لڑکی کو بھی پورا آرام دیں گے۔ ابن مسعود نے زرنی کو ایک ہموار جگہ پر بستر بچھا کر سلا دیا اور اپنا بستر اس کے قریب بھی بچھایا۔ کسی ایک کو تو لڑکی کے قریب ہونا چاہیے تھا۔ دوسرے دونوں آدمیوں نے اپنے بستر خاصی دور بچھائے، اور ایک نے ازراہ مذاق کہا کہ اپنی حور سے آج رات دور ہی رہیں تو اچھا ہے۔ انہیں دراصل ابن مسعود نے مشورہ دیا تھا کہ وہ اس جگہ سوئیں جہاں انہوں نے بستر بچھائے تھے۔ وہ لیٹے اور دن بھر کی تھکن نے انہیں بڑی جلدی گہری نیند میں مدہوش کر دیا، لیکن ابن مسعود جاگ رہا تھا۔ نیند نے ان پر نہیں بلکہ اس نے نیند پر غلبہ پا لیا تھا۔ اس رات اسے ایک ضروری کام کر کے سونا تھا، اور وہ اس انتظار میں تھا کہ آدھی رات گزر جائے۔ چاند اوپر اٹھتا آ رہا تھا اور چاندنی میں اسے اپنی بہن سوئی ہوئی نظر آ رہی تھی۔ زرنی گناہوں کا ایک بڑا ہی خوبصورت پتلا تھی، پھر بھی ابن مسعود کو اس کے خفتہ چہرے پر معصومیت نظر آ رہی تھی۔ اس کے آنسو نکل آئے۔ اسے اپنی ماں یاد آئی جو مر گئی تھی، پھر اسے اپنا باپ یاد آیا جو ان دونوں بچوں سے بڑا ہی پیار کرتا تھا۔ لیکن بچوں کی قسمت یوں پھوٹی کہ باپ حسن بن صباح کو نبی مانتا تھا۔ ابن مسعود کو وہ وقت یاد آیا جب اس کی یہ بہن پیدا ہوئی تھی اور وہ اسے ایک زندہ کھلونا سمجھا کرتا تھا۔ پھر بہن بڑی ہوتی گئی اور دونوں بڑے پیار سے ہنستے کھیلتے جوان ہوئے تھے۔ پھر قسمت انہیں کہاں اور کس روپ میں لائی ہے۔ ماضی کی جھلکیاں ذہن میں آئیں تو ابن مسعود کا خون کھولنے لگا۔ ابن مسعود کا ہاتھ اپنی تلوار کے دستے پر چلا گیا جو اس کی بستر پر پڑی تھی۔ وہ وقت ہو گیا تھا جس وقت کے انتظار میں وہ سویا نہیں تھا۔ اس نے تلوار اٹھائی اور بڑے آرام سے تلوار نیام سے نکالی۔ نیام بستر پر رکھی اور اٹھ کھڑا ہوا۔ وہ ننگے پاؤں اس طرح اپنے ساتھیوں کی طرف چلا جس طرح بلی یا شیرنی اپنے شکار کی طرف بڑھتی ہے کہ ذرا سی بھی آواز پیدا نہ ہو۔ اس طرح دبے پاؤں اور پھونک پھونک کر پاؤں رکھتے ابن مسعود اپنے ساتھیوں کے سر پر جا پہنچا۔ ساتھی بڑی ہی گہری نیند سوئے ہوئے تھے۔ دونوں کے درمیان 1.5-2 گز کا فاصلہ تھا۔ ابن مسعود ایک ساتھی کے قریب صحیح زاویے پر کھڑا ہو گیا۔ وہ اس ساتھی پر جھکا، تلوار کی دھار اس کی شہرک پر رکھی، اور اس جوانی میں اس کے جسم سے جتنی طاقت تھی وہ طاقت لگا کر تلوار دبائی اور آگے پیچھے کھینچی، اور 1-2 سیکنڈ میں باطنی کی گردن کاٹ دی۔ باطنی تڑپنے لگا۔ اس نے انتظار نہ کیا اور ایک لمحہ بھی ضائع کیے بغیر زوردار وار کر کے دوسرے باطنی کی گردن بھی کاٹ دی۔ اس نے پہلے ساتھی کو اس لیے بکرے کی طرح ذبح کیا تھا کہ تلوار زور سے مارتا تو اس کی آواز سے دوسرا ساتھی جاگ جاتا۔ اس نے تلوار زمین پر رگڑی، پھر درختوں کے پتے توڑ کر تلوار پر پھیرے۔
کہ اس پر خون کا داغ دھبا نہ رہے۔ وہ عجیب سا سکون اور اطمینان محسوس کرنے لگا اور اپنے بستر پر آ کر تلوار نیام میں ڈالی اور سو گیا۔ صبح طلوع ہوئی تو ابن مسعود جاگ اٹھا۔ زریں ابھی تک سوئی ہوئی تھی۔ ابن مسعود اسے جگانے لگا۔ آگے کو سفر کرنا تھا لیکن اس نے ہاتھ کھینچ لیا۔ اس نے سوچا یہ اور سو لے، اسے کوئی جلدی نہیں تھی۔ وہ اپنی بہن کو گناہوں کی دنیا سے نکالنا چاہتا تھا۔ وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو گیا تھا۔ وہ اپنی سوئی ہوئی بہن کو دیکھتا رہا۔ قتل کر دینا اور قتل ہو جانا اس کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتا تھا۔ وہ مطمئن اور مسرور تھا کہ اس نے 2 گنہگاروں سے اپنی بہن کی عزت بچا لی ہے۔ آخر زریں جاگ اٹھی اور اٹھ بیٹھی۔ ابن مسعود کھانے پینے کا سامان لے آیا۔ زریں اٹھ کر ایک طرف چلی تو اس نے اپنے 2 ساتھیوں کے متعلق پوچھا کہ وہ کہاں ہیں، کیا وہ ابھی تک جاگے نہیں؟ وہ کبھی نہیں اٹھیں گے، ابن مسعود نے اٹھتے ہوئے کہا۔ میرے ساتھ آؤ، میں نے انہیں ہمیشہ کی نیند سلا دیا ہے۔ ابن مسعود زریں کو اپنے ساتھ اس جگہ لے گیا جہاں ان کے دونوں ساتھیوں کی سرکٹی لاشیں پڑی ہوئی تھیں۔ زریں لاشوں کو دیکھ کر ڈری نہیں، گھبرائی نہیں، بلکہ خاموشی سے ابن مسعود کی طرف دیکھا اور پوچھا کہ یہ کیا معاملہ ہے۔ زریں نے ایسی کٹی لاشیں دیکھی تھیں۔ علمود میں اس نے کئی بار جلاد کو سب کے سامنے لوگوں کے سر قلم کرتے دیکھا تھا۔ انہیں میں نے شیخ الجبل کے حکم سے قتل کیا ہے، ابن مسعود نے کہا۔ شیخ الجبل نے مجھے کہا تھا کہ تمہارے ساتھ ایک لڑکی جا رہی ہے، نہ تم نے اسے کسی اور نیت سے ہاتھ لگانا ہے، نہ یہ 2 آدمی لڑکی کو راستے میں تفریح کا ذریعہ بنائیں۔ تمہیں ہم کسی اور مقصد کے لیے لے جا رہے ہیں۔ شیخ الجبل نے کہا تھا کہ راستے میں تم میں سے کوئی بھی اس لڑکی کو تفریح کے لیے استعمال کرے تو اسے دوسرے وہیں قتل کر دیں۔ یہ دونوں تمہارے جسم کے ساتھ کھیلنا چاہتے تھے اور دن کو راستے میں تم نے سنا تھا کہ یہ کیسی باتیں کرتے آ رہے تھے۔ میں نے انہیں رات سوتے میں قتل کر دیا ہے۔ ابن مسعود نے زریں سے یہ نہ کہا کہ اس نے انہیں اس لیے قتل کیا ہے کہ تم میری بہن ہو اور کوئی بھائی اپنی بہن کی عزت کے ساتھ کسی کو کھیلنے کی اجازت نہیں دے سکتا، اور کوئی آدمی اس طرح کی بات بھی منہ سے نکالے گا تو بھائی اسے زندہ نہیں چھوڑے گا۔ وہ جانتا تھا کہ زریں یہ بات نہیں سمجھ سکے گی کیونکہ وہ نشے کی حالت میں تھی اور اس کا دماغ اس کے اپنے کنٹرول میں نہیں تھا۔ ابن مسعود کو جھوٹ بولنا پڑا۔ زریں نے کچھ بھی نہ کہا، جیسے یہ کوئی بات ہی نہیں تھی کہ 2 آدمی مارے گئے ہیں۔ وہ ابن مسعود کے ساتھ واپس اپنے بستر پر آئی، کچھ کھایا پیا اور دونوں نے بستر سمیٹے، اپنے مقتول ساتھیوں کی تلواریں اور خنجر لیے اور یہ سارا سامان گھوڑے پر لاد کر گھوڑوں پر سوار ہوئے اور وہاں سے چل پڑے۔ لاشیں وہیں پڑی رہنے دیں جنہیں اب جنگل کے درندوں اور گوشت خور پرندوں نے کھانا تھا۔ وہ دونوں 5 گھوڑے اپنے ساتھ لیے جا رہے تھے۔ ابن مسعود نے زریں سے کہا کہ اب رفتار تیز کریں گے تاکہ جلدی منزل پر پہنچ جائیں۔ زریں اتنی لمبی اور تیز رفتار گھوڑے کے سواری کی عادی نہیں تھی، لیکن اس نے اپنے بھائی کا کہنا مان لیا اور رفتار تیز کر دی۔ ایک اور رات آئی اور وہ رات گزارنے کے لیے رکے، بستر بچھائے اور کھانا کھایا۔ زریں نے حشیش پی اور اس وقت اس نے ابن مسعود سے پوچھا کہ وہ حشیش کیوں نہیں پی رہا۔ ابن مسعود نے کوئی بہانہ پیش کر دیا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ زریں بھی حشیش پیے، لیکن ابھی اسے اس نشے سے محروم رکھنا خطرہ مول لینے والی بات تھی۔ وہ جانتا تھا کہ نشے سے ٹوٹے ہوئے انسان کی حالت کیا ہو جاتی ہے، لیکن زریں کو حشیش پلائی تو اس نے اس کے لیے ایک اور مسئلہ کھڑا کر دیا۔ اس کے دل میں ابن مسعود کی محبت متزن ہو گئی۔ وہ محبت کا اظہار جسمانی طور پر کرنے کی عادی تھی اور یہی ایک طریقہ جانتی اور اسی کو جائز سمجھتی تھی۔ اس نے ابن مسعود کے ساتھ ایسا ہی اظہار کیا۔ ابن مسعود نے بڑی ہی دشواری سے اسے اپنے جسم سے دور رکھا اور آخر یہ کہا کہ وہ شیخ الجبل کے حکم کی خلاف ورزی نہیں کرے گا، اور اس خلاف ورزی پر اس نے اپنے 2 ساتھی قتل کر دیے ہیں۔ یہ ایک ایسی دلیل تھی جو زریں نے قبول کر لی۔ یہ تو پہلے بتایا جا چکا ہے کہ اس کے دل سے خون کے رشتوں کا تقدس دھل چکا تھا۔ یہ رات بھی گزر گئی۔ یہ دن ان کے سفر کا آخری دن تھا۔ اس روز تو ابن مسعود نے گھوڑے دوڑا بھی دیے تھے تاکہ سفر میں ایک اور رات نہ آئے۔ سلطان محمد کا وزیر اعظم ابو نصر احمد مغرب کی نماز مسجد میں پڑھ کر واپس گھر آ رہا تھا
جب اس نے اپنے گھر کے احاطے کے باہر دروازے کے سامنے ابن مسعود اور زرین کو گھوڑوں سے اترتے دیکھا اور دربان ان کی طرف چلا کہ وہ ان سے پوچھے کہ وہ کون ہیں اور کیوں آئے ہیں۔ ابو نصر احمد تو ابن مسعود کو دیکھ کر دوڑ ہی پڑا اور دوسرے لمحے دونوں بڑے ہی جذباتی اور پرتپاک انداز سے بغل گیر ہو گئے۔ اپنی بہن کو لے آیا ہوں، ابن مسعود نے وزیر اعظم سے الگ ہوتے ہوئے زرین کی طرف اشارہ کیا اور کہا، آپ شاید حیران ہوتے ہوں گے کہ میں بہن کو علمود سے نکال کر کس طرح لایا ہوں، یہ بیٹھ کر سناؤں گا۔ ابو نصر دونوں کو اندر لے گیا اور دربان سے کہا کہ گھوڑوں کو استبل میں رکھا جائے۔ مکان کے اندر جا کر زرین کو ابو نصر احمد نے زنانہ حصے میں بھیج دیا اور گھر میں کہا کہ یہ اس کے خاص مہمان ہیں۔ ان مہمانوں کو غسل کرایا گیا اور زرین نے عورتوں کے ساتھ اور ابن مسعود نے ابو نصر احمد کے ساتھ کھانا کھایا اور پھر الگ بیٹھ کر باتیں کرنے لگے۔ ابو نصر تو ابن مسعود کو دیکھ کر اس قدر خوش ہوا تھا کہ وہ بار بار خوشی کا اظہار کرتا تھا۔ محترم وزیر اعظم، ابن مسعود نے کہا، اللہ کے فضل و کرم سے آپ علموت لے لیں گے، میں آپ کی پوری مدد کروں گا، اس کے عوض آپ مجھے میری بہن دے دیں۔ بہن دے دیں؟ ابو نصر احمد نے حیرت زدہ لہجے میں کہا، تم اپنی بہن کو تو لے آئے ہو؟ ہاں محترم وزیر اعظم، ابن مسعود نے کہا، میں بہن کو تو لے آیا ہوں، لیکن یہ ایسے نشے سے سرشار ہے کہ بہن بھائی کے رشتے کے تقدس کو بھی بھول بیٹھی ہے۔ جس طرح وسم کوہ میں مجھے طبیب نے ابلیسیت سے نکال کر انسانیت کے درجے میں کھڑا کر دیا تھا، اسی طرح میری بہن کو انسانیت کی عظمت عطا ہو جائے تو میں اسے اپنے اوپر بہت بڑا احسان سمجھوں گا۔ ابن مسعود نے تفصیلاً بتایا کہ اس کی بہن ابھی کس ذہنی کیفیت میں ہے، اور جب یہ دونوں بہن بھائی حسن بن صبح کی جنت میں تھے تو ان کا آپس میں کیا تعلق تھا۔ ابو نصر احمد دانش مند وزیر تھا، وہ ساری بات سمجھ گیا اور اس نے کہا کہ وہ کل صبح ہی زرین کو طبیب کے حوالے کر دے گا اور کچھ دنوں بعد ابن مسعود اپنی بہن کو اس روپ میں دیکھے گا جس میں وہ اسے دیکھنا چاہتا ہے۔ ابن مسعود نے ابو نصر احمد کو پوری تفصیل سے سنایا کہ وہ کس طرح حسن بن صبح کے پاس پہنچا تھا، کیا جھوٹ بولے تھے اور اسے کیا فریب دیے تھے، اور پھر اسے حیدر بصری اور خزانے کا قصہ سنایا۔ لیکن ابن مسعود کو خزانے کی حقیقت معلوم نہیں تھی۔ اس نے ابو نصر احمد کو یہ بھی بتایا کہ وہ اپنی بہن کو وہاں سے کیا کہہ کر ساتھ لایا ہے۔ راستے میں اس نے اپنے دو ساتھیوں کو جس طرح قتل کیا تھا وہ بھی سنایا۔ میں اب ایک ہی بات سننا چاہتا ہوں، ابو نصر احمد نے کہا، میں کب علمود پر حملہ کروں؟ حملے اور محاصرے کے وقت تمہیں علمود میں ہونا چاہیے۔ محترم وزیر اعظم، ابن مسعود نے کہا، میں کل صبح وسم کوہ کو روانہ ہو جاؤں گا۔ مزمل آفندی اور بن یونس میرے ساتھ علمود جائیں گے۔ خطرہ صرف مزمل آفندی کے متعلق ہے کہ حسن بن صبح اسے پہچان لے گا، لیکن ایسا نہیں ہوگا۔ وہ تو 15-16 سال پہلے کا واقعہ ہے کہ مزمل آفندی حسن بن صبح کے پاس کچھ دن رہا تھا۔ اس اتنے لمبے عرصے میں سینکڑوں مزمل آفندی اس کی نظروں سے گزر چکے ہیں۔ حسن بن صبح میں اب وہ پہلے والی بات نہیں رہی۔ بہرحال میں نے کل صبح روانہ ہو جانا ہے۔ دنوں کا حساب کر لیں، وہاں جاتے ہی ان دونوں کو ساتھ لے کر علمود روانہ ہو جاؤں گا، اور کچھ دنوں بعد آپ یہاں سے کوچ کریں اور علمود کو محاصرے میں لے لیں۔ ہم دریا والا دروازہ کھول دیں گے اور آپ کو مشعل کا اشارہ بھی دے دیں گے۔ اندر ہمیں موقع ملا تو حسن بن صبح کو قتل بھی کر دیں گے، لیکن یہ ممکن نظر نہیں آتا کیونکہ وہ اکیلا باہر نکلتا ہی نہیں۔ انہوں نے ضروری تفصیلات طے کر لیں اور وہ سو گئے۔ صبح اس وقت ابن مسعود جاگ اٹھا جب صبح ابھی تاریک تھی۔ وہ جانے کے لیے تیار ہوا اور اپنی بہن سے ملے بغیر وسم کوہ کو روانہ ہو گیا۔ ابن مسعود وسم کوہ پہنچا تو سالار اوریزی، مزمل آفندی اور بن یونس نے اس کا ویسا ہی پرتپاک اور پرجوش خیر مقدم کیا جیسا ابو نصر احمد نے کیا تھا۔ وہ سب حیران تھے کہ یہ سابق فدائی زندہ اور سلامت حسن بن صبح کے ہاتھوں سے نکل آیا ہے۔
اس نے جب سنایا کہ وہ حسن بن صباح کے ہاتھوں سے نہ صرف نکل آیا ہے بلکہ اسے ایسا دھوکہ دیا ہے کہ وہ حسن بن صباح کا قابل اعتماد آدمی بن گیا ہے اور اب وہ واپس جائے گا تو حسن بن صباح دریا والا دروازہ اس کی ذمہ داری میں دے دے گا۔ وہ جب یہ تفصیلات سنا رہا تھا تو یہ تینوں اسے اس طرح حیران و پریشان ہو کر دیکھ رہے تھے کہ کوئی انسان اس قدر دانش مند بھی ہو سکتا ہے کہ ایسی فریب کاریاں کر لے کہ اس فریب کار کو بھی انگلیوں پر نچا دے جو نبی بھی بن گیا تھا اور امام بھی، اور لوگوں نے اس کے آگے سجدے کرنے شروع کر دیے تھے۔ وہ نہیں جانتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالی نے انسانیت کو بہت بڑی قوت عطا فرمائی ہے، اس قوت پر اختیار بھی انسان کو دے دیا ہے۔ اب یہ انسان پر منحصر ہے کہ وہ اس قوت سے عرش بری کا فرشتہ بن جائے یا روئے زمین کا ابلیس ہو جائے۔ ابن مسعود نے اصل بات چھیڑی اور کہا کہ مزمل افندی اور بن یونس اس کے ساتھ علمود چلیں۔ وہ تو پہلے ہی تیار بیٹھے تھے اور انہوں نے اسی کو زندگی کا مقصد بنا رکھا تھا کہ علمود کو فتح کر کے وہاں سے ابلیسیت کا نام و نشان مٹانا ہے اور حسن بن صباح کو قتل کرنا ہے۔ بات اس خطرے کی ہوئی کہ حسن بن صباح مزمل افندی کو پہچان لے گا، لیکن ابن مسعود کہتا تھا کہ حسن بن صباح اتنی لمبی مدت بعد مزمل کو نہیں پہچان سکے گا۔ ابن مسعود نے یہ بھی کہا کہ وہ کوشش کرے گا کہ مزمل اور بن یونس حسن بن صباح کے سامنے جائیں ہی نہیں۔ اس طرح کچھ ضروری تفصیلات طے کر کے مزمل اور بن یونس اس کے ساتھ جانے کے لیے تیار ہو گئے۔ اگلی صبح تینوں روانہ ہو گئے۔ مزمل افندی اور بن یونس نے کوئی بھیس نہیں بدلا، نہ وہ کسی بہروپ میں گئے، وہ جیسے تھے ویسے ہی چل پڑے۔ ابن مسعود کو اپنی عقل اور اپنی خودداد صلاحیتوں پر اتنا اعتماد تھا کہ وہ یقین کے ساتھ کہتا تھا کہ وہ ان دونوں کو محفوظ رکھے گا اور اتنا آزاد کہ علمود کے اندر یہ جو بھی کارروائی ضروری سمجھیں گے کر سکیں گے۔ ابن مسعود کا ایمان بیدار ہو چکا تھا اور اس کی یہ کامیابی ایمان کی قوتوں کا حاصل تھی۔ بڑی لمبی مسافت طے کر کے وہ علمود پہنچے۔ مزمل اور بن یونس کو ابن مسعود نے حسن بن صباح کے مہمان خانے میں بھیج دیا اور خود حسن بن صباح کے پاس چلا گیا۔ حسن بن صباح نے اس سے پوچھا کہ وہ کیا کر آیا ہے۔ یا شیخ الجبل، ابن مسعود نے کہا، میں بات مختصر کروں گا اور وہی بات کروں گا جو شیخ الجبل کے لیے اہم ہے۔ علمود پر حملہ نہیں روکا جا سکے گا۔ میں وہاں پہنچا تو فوج کو تیاری کا حکم مل چکا تھا۔ حملے کی قیادت وزیر اعظم ابو نصر احمد خود کرے گا۔ میں اپنی بہن کو ایوان سلطنت میں قابل اعتماد ساتھیوں کے حوالے کر آیا ہوں، جہاں وہ نہ صرف یہ کہ محفوظ رہے گی بلکہ اپنی کارروائی آزادی سے اور آسانی سے کرتی رہے گی۔ میں نے بہن کو جس آدمی کے حوالے کیا ہے وہ اسی انتظار میں تھا کہ اسے برین جیسی ہی ایک لڑکی مل جائے تو وہ ان سلطانوں کا تختہ الٹ سکتا ہے۔ اس نے کہا کہ ابو نصر احمد کو شیشے میں اتارنا کوئی مشکل نہیں، لیکن ابھی اسے حملے سے نہیں روکا جا سکتا کیونکہ سلطان محمد کوچ کا حکم دے چکا ہے۔ سلجوقی فوج کی نفری کتنی ہوگی؟ حسن بن صباح نے پوچھا۔ 40 اور 50 ہزار کے درمیان ہوگی، ابن مسعود نے جواب دیا۔ اس فوج کے پاس منجنیقیں بھی ہوں گی، لیکن انہیں میں نے مرو میں دیکھ کر حساب کیا کہ ان کے پھینکے ہوئے پتھر شہر کے اندر نہیں پہنچ سکیں گے کیونکہ علمود چٹان کے اوپر ہے اور پتھر اتنی بلندی تک نہیں آ سکیں گے۔ میں آپ کو یہ بھی بتا دیتا ہوں یا شیخ الجبل، یہ فوج علمود کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکے گی۔ آنے دیں، محاصرہ بری طرح ناکام ہوگا۔ سلطان محمد احمق آدمی ہے، حسن بن صباح نے کہا، اور اس کا یہ وزیر اعظم ابو نصر احمد اس سے بھی زیادہ احمق معلوم ہوتا ہے۔ وہ موسم کے تیور کو دیکھ ہی نہیں رہے۔ تم باہر نکل کر دیکھنا، پہاڑوں پر برف پڑنی شروع ہو چکی ہے۔ 1-2 چاند اور طلوع اور غروب ہوں گے تو برف باری یہاں تک بھی پہنچ جائے گی۔ ہم یہاں اندر آرام سے بیٹھے رہیں گے اور سلجوقیوں کے محاصرے کو برف باری ہی توڑ پھوڑ کر منجمد کر دے گی۔ ابن مسعود نے یہ سنا تو پریشان ہو گیا۔ اسے خیال آیا کہ ابو نصر احمد بڑے ہی جوش و خروش سے حملے کی باتیں کر رہا تھا۔
اور اس نے نہایت اچھی چالیں بھی سوچ رکھی تھیں، لیکن موسم کی طرف دھیان دیا ہی نہیں تھا۔ یہ تو تاریخ سے بھی پتہ چلتا ہے کہ ابو نصر احمد جذباتی وزیر اعظم تھا۔ بے شک وہ مرد مومن تھا اور علمود پر قبضے کا مقصد یہ نہیں سمجھتا تھا کہ اپنی سلطنت کو وسعت دینی ہے، بلکہ وہ ابلیسیت کا خاتمہ چاہتا تھا۔ لیکن جذبات سے مغلوب ہو کر سوچنے والوں کے مقاصد اکثر پورے نہیں ہوا کرتے۔ ابن مسعود کے پاس اب کوئی ذریعہ اور طریقہ نہ تھا کہ وہ مرو پیغام بھیجتا کہ کچھ ملتوی کر دو، کیونکہ 3-4 مہینوں تک برف باری شروع ہو جائے گی۔ اسے ایسی امید ہی نہیں تھی کہ 3-4 مہینوں کے اندر اندر قلعہ سر ہو جائے گا۔ ابھی تو یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ مرو سے فوج کب کوچ کرے گی۔ یا شیخ الجبل، ابن مسعود نے حسن بن صباح کو مزید چکر دینے کے لیے کہا، میں نے ایک بڑی خطرناک بات دیکھی ہے۔ ہمارے جو آدمی مرو میں ہیں ان میں کچھ بددلی پیدا ہو گئی ہے، اور مجھے شک ہے کہ ہمارے کچھ آدمی غداری پر اتر آئیں گے اور ان کی وفاداریاں مشکوک ہو گئی ہیں۔ ایوان سلطنت میں جس کے حوالے میں اپنی بہن کر آیا ہوں وہ بالکل صحیح آدمی ہے۔ وہ بھی کہتا تھا کہ اب اپنے آدمیوں پر پوری طرح اعتماد نہیں کیا جا سکتا۔ یہ ابن مسعود کا ایک نفسیاتی وار تھا جو اس نے حسن بن صباح کو کمزور کرنے کے لیے کیا تھا۔ اس کا خیال یہ تھا کہ حسن بن صباح اپنے ان فدائیوں پر اعتماد کرنا چھوڑ دے جنہیں اس نے سلطنت سلجوقیہ کے بڑے بڑے شہروں میں پھیلا رکھا تھا۔ حسن بن صباح کو اپنی اسی طاقت پر ناز تھا۔ حسن بن صباح نے یہ بات سنی اور کہا کہ وہ حملے اور محاصرے سے نمٹ لے تو باہر کے مسئلوں پر توجہ دے گا۔ اب ایک بہت ہی ضروری بات کرنا چاہتا ہوں یا شیخ الجبل، ابن مسعود نے کہا، میں نے مرو میں بھی اڑتی اڑتی یہ بات سنی تھی کہ علمود کے اندر 1-2 آدمی ایسے آ گئے ہیں جو محاصرے کے دوران اندر سے دریا والا دروازہ کھول دیں گے۔ اس کا ایک علاج تو یہ ہے کہ یہ دیکھا جائے کہ وہ 2 آدمی کون ہیں اور کہاں چھپے ہوئے ہیں۔ میں اس کام کو بہت ہی مشکل بلکہ ناممکن سمجھتا ہوں۔ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ وہ خفیہ دروازہ میری ذمہ داری میں دے دیں اور وہاں جو آدمی موجود ہیں انہیں وہاں سے ہٹا دیں۔ میں مرو سے 2 فدائی ساتھ لایا ہوں، وہ بڑے ہی دانش مند اور جرأت والے ہیں۔ آپ مجھے اجازت دیں کہ میں ان دونوں کو ساتھ لے کر اس دروازے کا ذمہ دار بن جاؤں۔ ابن مسعود نے ایسی ہی کچھ باتیں گھڑ کر حسن بن صباح کو پریشانی میں ڈال دیا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ حسن بن صباح اتنا ہی کچا تھا کہ یہ پریشانی اس کے پاؤں اکھاڑ دیتی۔ اس نے یہ حکم تو دے دیا کہ دریا والے خفیہ دروازے پر جو آدمی مقرر ہیں انہیں وہاں سے ہٹا کر ابن مسعود کو مقرر کر دیا جائے، لیکن ابن مسعود کو شاید یہ معلوم نہیں تھا کہ وہاں جاسوسوں پر بھی جاسوس لگے ہوئے ہوتے ہیں۔ حسن بن صباح نے ابن مسعود سے فارغ ہو کر جب یہ حکم دیا کہ وہ دروازہ ابن مسعود کے حوالے کر دیا جائے، اس نے یہ بھی حکم دے دیا تھا کہ ابن مسعود اور اس کے ساتھیوں پر کڑی نظر رکھی جائے، اور پھر کڑی نظر رکھنے والوں پر بھی نظر رکھنے کا انتظام موجود تھا۔ یہ تھے وہ طریقے اور اصول جنہوں نے حسن بن صباح کو نبی بھی بنایا تھا، شیخ الجبل اور امام بھی، اور اسے ایک دہشت بھی بنا دیا تھا۔ اب وہ واقعہ رونما ہوا جو تاریخ کے دامن میں آج بھی محفوظ ہے۔ یہ 503 ہجری کا واقعہ ہے جو ہر مورخ نے تفصیل سے لکھا ہے۔ سلطان محمد اور ابو نصر احمد موسم کو خاطر میں لائے ہی نہیں تھے۔ موسم سرما شروع ہو گیا تھا اور علمود اس علاقے میں تھا جہاں برف باری ہوا کرتی تھی۔ اس کے ساتھ جو پہاڑ تھے وہ برف سے سفید ہو جایا کرتے تھے۔ بعض مورخوں نے لکھا ہے کہ علمود میں یا اس علاقے میں برف باری تو ہوتی تھی لیکن اتنی زیادہ نہیں کہ فوجوں کے آگے رکاوٹ بن جاتی۔ بہرحال سلجوقی سالاروں کو پیش نظر رکھنا چاہیے تھا جو انہوں نے نہ رکھا۔ فوج کے کوچ میں بھی انہوں نے خاصی تاخیر کر دی اور اس دوران سردی بڑھ گئی اور علمود برف باری کی زد میں آنے لگا، لیکن اتنا زیادہ نہیں کہ اسے برداشت ہی نہ کیا جا سکتا۔ آخر ایک روز علمود کے اندر ہڑبنگ مچ گئی کہ سلجوقی فوج شہر کا محاصرہ کر رہی ہے۔ حسن بن صباح کی کوئی باقاعدہ فوج نہیں تھی، لیکن ہر شہری جو تلوار اٹھا سکتا تھا وہ علمود کا محافظ تھا، اور ان میں فدائیوں کی تعداد
ہزاروں تک پہنچتی تھی۔ اس تعداد پر مورخوں کا اختلاف ہے۔ بعض نے 20-25 ہزار تعداد لکھی ہے اور ایک دو نے 50 ہزار لکھی ہے، لیکن تعداد جتنی بھی تھی وہ جانباز ہی تھی۔ لیکن یہ فدائی تربیت یافتہ فوج کی طرح نہیں لڑ سکتے تھے۔ وہ تو دن دہاڑے اپنے شکار کو خنجر سے ہلاک کرتے اور اسی خنجر سے اپنے آپ کو مار لیتے تھے۔ حسن بن صباح شہر کی دیوار پر گیا اور اس نے باہر کی صورتحال دیکھی۔ اس نے اپنے لوگوں کی حوصلہ افزائی کی اور کہا کہ اس فوج پر آسمانی آفت گرے گی اور یہ بھاگ جائے گی۔ وہ اپنے لوگوں کی حوصلہ افزائی اسی طرح بڑھانک کر کیا کرتا تھا۔ اس نے دیوار پر تیر انداز کھڑے کر دیے۔ سلجوقی فوج نے ایسے جانباز تیار کر رکھے تھے جو معجزے بھی کر کے دکھا دیا کرتے تھے۔ وہ 2-2 4-4 اور کچھ اس سے زیادہ ٹولیوں میں اس چٹان پر چڑھے جس پر علمود کا شہر آباد تھا۔ وہ دروازے توڑنے کے لیے اوپر جا رہے تھے، لیکن تیر اندازوں کے لیے وہ بڑا ہی آسان شکار ثابت ہوئے۔ تیروں کی بوچھاڑیں ان پر پڑیں تو وہ تیر کھا کر لڑکتے ہوئے قلعہ بازیاں کھاتے نیچے آ پڑے۔ محاصرہ 3 اطراف پر تھا، پیچھے دریا تھا اور دریا کا پاٹ وہاں تنگ تھا، اس لیے دریا کا جوش بھی زیادہ تھا اور گہرائی بھی زیادہ تھی۔ ابو نصر احمد نے ایسے آدمی تیار کر رکھے تھے جنہیں دور پیچھے جا کر کشتیوں کے ذریعے قلعے کے عقب میں اس خفیہ دروازے تک پہنچنا تھا جو اب ابن مسعود کی تحویل میں تھا۔ ابن مسعود کے ساتھ مزمل افندی اور بن یونس تھے۔ دروازے کی چابی ابن مسعود کے پاس تھی۔ وہ جب بھی دروازہ کھولنے کے لیے آگے بڑھتا کوئی نہ کوئی آدمی آ جاتا اور ابن مسعود پیچھے ہٹ آتا۔ اسے معلوم نہیں تھا کہ حسن بن صباح نے اس پر نظر رکھنے کے لیے خفیہ طور پر کچھ آدمی لگا رکھے ہیں۔ دنوں پہ دن گزرتے جا رہے تھے۔ منجنیقوں سے پتھر پھینکے گئے، لیکن پتھر دیوار سے ٹکرا کر لڑکتے ہوئے واپس آ جاتے۔ یہ منجنیقیں چھوٹی تھیں اور بڑی منجنیقیں تھی ہی نہیں۔ ابو نصر احمد نے جانبازوں کی اس جماعت کو دریا کی طرف بھیج دیا کہ وہ دریا کے ذریعے خفیہ دروازے تک پہنچے، لیکن ساتھ یہ بھی کہا کہ دریا میں اترنے سے پہلے شہر کی دیوار کی طرف دیکھتے رہیں۔ دیوار سے ایک اشارہ ملے گا، پھر دریا میں اتریں۔ 2 دشواریاں پیدا ہو گئیں۔ ایک یہ کہ جو کشتیاں دریا میں حسن بن صباح نے رکھوائی تھیں وہ خفیہ دروازے کے قریب بندھی ہوئی تھیں، ان کے علاوہ کوئی کشتی تھی ہی نہیں۔ ابو نصر احمد کے ان آدمیوں کو ان کشتیوں تک پہنچنے کے لیے کچھ دیر تک تیر کر جانا تھا۔ وہ جانباز دریا کے کنارے جا کر چھپ گئے اور قلعے کی دیوار کی طرف دیکھنے لگے۔ دیوار سے کوئی اشارہ نہیں مل رہا تھا۔ محاصرے کو 1 مہینہ گزر گیا اور ایک روز ابن مسعود نے دروازہ کھول دیا۔ دریا کا پانی اندر آ گیا۔ آگے چٹان کی اونچائی تھی، اس لیے پانی وہاں تک محدود رہا۔ چٹان کو کاٹ کاٹ کر سیڑھیاں بنائی گئی تھیں۔ اچانک ایک آدمی ادھر آ نکلا اور اس نے دروازہ کھولا دیکھا تو بلند آواز سے پوچھا کہ یہ دروازہ کس نے اور کیوں کھولا ہے۔ اس آدمی کی آواز اتنی بلند تھی کہ وہاں جو اور آدمی موجود تھے وہ بھی سن کر دوڑے آئے۔ وہ 7-8 تھے۔ وہ نیچے آئے تو ابن مسعود نے انہیں کہا کہ اس نے یہ دروازہ آزمائش کے لیے کھولا تھا تاکہ ضرورت کے وقت اٹک نہ جائے۔ ان آدمیوں کو شک ہو گیا کہ یہ کوئی چال بازی ہے۔ ایک نے کہا کہ امام کو اطلاع دی جائے۔ اتنے میں ایک آدمی دوڑا آیا اور اس نے کہا کہ اس دروازے کا خیال رکھنا کیونکہ کچھ آدمی دریا کے کنارے چھپے ہوئے دیکھے گئے ہیں، ایسا نہ ہو کہ وہ دریا کے راستے ادھر آ جائیں۔ صورتحال ایسی پیدا ہو گئی کہ مزمل آفندی اور بن یونس نے جوش میں آ کر تلواریں نکال لیں اور ان آدمیوں کو للکارا۔ وہ تو حسن بن صباح کے خاص قسم کے جانباز اور قابل اعتماد آدمی تھے۔ انہوں نے بھی تلواریں نکال لیں اور اس تنگ جگہ میں خون ریز معرکہ ہوا جس میں 3-4 فدائی تو مارے گئے، لیکن ابن مسعود، مزمل آفندی اور بن یونس بھی مارے گئے اور انہیں ان آدمیوں نے باہر دریا میں پھینک کر دروازہ بند کر دیا اور مغفل کر کے حسن بن صباح کو جا بتایا کہ وہاں کیا ہوا ہے۔ ابو نصر احمد پریشان ہو رہا تھا کہ ابھی تک اسے دیوار سے وہ اشارہ نہیں ملا جو اسے ابن مسعود نے بتایا تھا۔ وہ اس طرف چلا گیا
جہاں اس کے وہ جانباز انتظار میں بیٹھے تھے جنہیں دریا میں اتر کر اس دروازے تک پہنچنا تھا۔ ابو نصر احمد نے بڑا ہی غلط حکم دیا، وہ یہ کہ ایک آدمی کو دریا میں اترنے کو کہا کہ وہ پیچھے چلا جائے اور دیکھے کہ دروازہ کھلا ہے یا نہیں، اور وہاں سے ایک کشتی میں بیٹھ کر واپس آئے۔ اس نے اپنی طرف سے شاید ٹھیک ہی سوچا تھا کہ ایک یا دو آدمی ایک دو کشتیاں لے آئیں اور یہ پارٹی یہاں بیٹھنے کے بجائے اس دروازے کے قریب جا کر کشتیوں میں بیٹھی رہے۔ لیکن جب وہ آدمی دریا میں اترا تو تھوڑی ہی دور جا کر اس نے چیخنا چلانا شروع کر دیا، کیونکہ ہلکی ہلکی برف باری شروع ہو گئی تھی اور دریا کا پانی ناقابل برداشت حد تک یخ تھا۔ وہ آدمی اکڑ گیا اور یہ دیکھا گیا کہ وہ ہاتھ پاؤں نہیں مار رہا تھا، دریا اسے ساتھ ہی لے گیا۔ ابو نصر نے ایک آدمی ضائع کر کے محسوس کیا کہ کشتیوں کے بغیر کوئی آدمی اس دروازے تک نہیں پہنچ سکتا۔ اس نے واپس اپنے سالاروں کے پاس آ کر کہا کہ کچھ آدمی دور اوپر دریا کے کنارے کنارے بھیجے جائیں اور کہیں سے ایک دو کشتیاں لے کر آئیں۔ آدمی بھیج دیے گئے۔ محاصرے کی ایک اور رات آ گئی اور رات کو ایسی شدید برف باری شروع ہو گئی جو پہلے کبھی نہیں ہوئی تھی۔ ہلکی برف باری کو تو سلجوقی فوج برداشت کرتی رہی، لیکن مسلسل یخ بستہ ٹھنڈ میں رہ کر فوجیوں کے جسم اکڑتے جا رہے تھے۔ رات بھر برف باری جاری رہی اور بڑھتی ہی گئی۔ صبح ہوئی تو دنیا کا یہ خطہ سفید چادر میں ڈھک گیا تھا۔ گھوڑے بھی کانپ رہے تھے، درخت بھی برف کے بوجھ سے جھک گئے تھے۔ حسن بن صبا کو بڑا اچھا موقع مل گیا۔ وہ دیوار پر چڑھا اور دونوں بازو پھیلا کر بڑی ہی بلند آواز سے کہا، اے آسمان، تو نے مجھے زمین پر اتارا تھا، اب ایسا قہر برسا کہ تیرے اتارے ہوئے امام کے یہ دشمن اکڑ اکڑ کر ختم ہو جائیں۔ حسن بن صبا کی یہ پکار اور للکار سلجوقی فوج کے حوصلے پست کرنے لگی اور علمود کے شہریوں کے حوصلے مضبوط ہونے لگے۔ قدرت نے حسن بن صبا کو بڑا اچھا موقع فراہم کر دیا تھا۔ برف باری رک نہیں رہی تھی اور زمین پر برف کی تہ جمتی جا رہی تھی۔ ابو نصر احمد ایسا مجبور ہوا کہ اس نے محاصرہ اٹھا لیا اور اپنی فوج کو واپسی کا حکم دے دیا۔ تب اسے پتا چلا کہ اس کی فوج کی کچھ نفری اس قدر اکڑ گئی ہے کہ اس کے لیے چلنا یا گھوڑے پر سوار ہونا ممکن نہیں رہا۔ گھوڑوں کی حالت بھی بگڑ گئی تھی۔ بڑی ہی بری حالت میں سلجوقی فوج وہاں سے ناکام نکلی۔ سلطان محمد کے وزیر اعظم ابو نصر احمد کے جذباتی فیصلے نے اپنی فوج کو کچھ عرصے کے لیے بیکار کر دیا۔ یہ تو جسموں کا معاملہ تھا کہ برف نے جسم بیکار کر دیے تھے، لیکن ذہنی طور پر بھی یہ فوج کچھ عرصے کے لیے لڑنے کے قابل نہ رہی۔ فوج میں جو لوگ تھے وہ عالم فاضل تو نہیں تھے کہ سمجھ پاتے کہ یہ تو موسم ہی برف باری کا تھا اور اب کہ برف باری زیادہ ہی ہوئی۔ وہ یقین کر بیٹھے کہ یہ حسن بن صبا کا معجزہ ہے کہ اس نے آسمان تک اپنی آواز پہنچائی اور آسمان نے برف گرا کر سلجوقی فوج کو بھگا دیا ہے۔ فوج کی جسمانی حالت تو جلد ہی ٹھیک ہو گئی، لیکن ذہنی اور نفسیاتی طور پر فوج سنبھل نہ سکی۔ اپنی شکست کی خفت مٹانے کے لیے بھی فوجیوں نے افواہیں پھیلانی شروع کر دی تھیں، جن کا لب لباب یہ تھا کہ حسن بن صبا نبی یا امام نہ سہی، اس کے ہاتھ میں کوئی ایسی آسمانی طاقت ضرور ہے جس سے وہ بڑی سے بڑی فوج پر بھی مصیبت نازل کر کے اسے شکست دے سکتا ہے۔ فوج کا لڑنے کا جذبہ اور حوصلہ، جسے آج کی زبان میں مورال کہتے ہیں، ان افواہوں سے بڑی ہی بری طرح مجروح ہو رہا تھا اور ایسی بددلی پھیل گئی تھی کہ وہ لوگ جو رضاکارانہ طور پر فوج میں شامل ہوئے تھے وہ فوج سے نکلنے لگے۔ سلطان محمد نے یہ صورتحال دیکھی تو وہ پریشان ہو گیا۔ وہ اس سوچ میں پڑ گیا کہ اللہ کے سپاہی کی تو شان یہ تھی کہ وہ دنیا کے لالچ اور ہوس کو الگ پھینک کر لڑا کرتا تھا اور اس کے پیش نظر اللہ کی خوشنودی ہوا کرتی تھی، لیکن اس فوج کی حالت ایسی ہو گئی تھی کہ اس میں اللہ کے خوف کے بجائے حسن بن صبا کا خوف پیدا ہو گیا تھا۔ اس نے ابو نصر احمد کو وزارت سے تو برطرف نہ کیا، لیکن فوج کے ساتھ اس کا تعلق توڑ دیا اور فوج کی کمان اپنے ہاتھ میں لے لی۔ اس نے سالاروں کو بلایا اور انہیں کہا کہ وہ اپنی فوج میں وہی جذبہ پیدا کریں
جو مجاہد کا جذبہ ہوتا ہے، اور فوج سے حسن بن صباح کا خوف ختم کریں۔ سالاروں نے اپنی سی کوششیں شروع کر دیں۔ سلطان محمد نے یہ طریقہ اختیار کیا کہ چند دنوں کے وقفے سے پوری فوج کو ایک جگہ اکٹھا کر کے خطاب کیا کرتا تھا۔ علماء دین کی خدمات بھی حاصل کی گئیں، جنہوں نے واعظ، خطبوں اور آیات قرآنی سے فوج کے ذہن سے حسن بن صباح کے متعلق وہم اور وسوسے نکالنے شروع کر دیے۔ یہ بڑا ہی صبر آزما اور وقت طلب عمل تھا، جس کے اثرات نہایت ہی آہستہ آہستہ پیدا ہو رہے تھے۔ سلطان محمد نے ادھر اور سالار اوریزی نے اور شہدر میں سلطان سنجر نے بھی مشاہدہ کیا کہ حسن بن صباح کے جو اثرات ختم ہونے شروع ہو گئے تھے وہ پھر سامنے آنے لگے ہیں۔ اس صورتحال کو دیکھتے ہوئے اور ہی زیادہ ضروری ہو گیا تھا کہ علمود پر فوج کشی کر کے حسن بن صباح کو ختم کیا جائے۔ اسلامی نظریات اور دین کے دیگر عقیدے تو اپنی جگہ اہم تھے ہی، مگر اس صورتحال نے سلطنت سلجوقیہ کی بقا کو خطرے میں ڈال دیا تھا۔ 7-8 سال گزر گئے، تب جا کر فوج ذہنی بلکہ روحانی طور پر تیار ہوئی۔ فوج میں سے بے شمار لوگوں کو نکال دیا گیا تھا اور بے شمار نئے لوگوں کو بھرتی کیا گیا۔ اس نئی نفری میں نوجوانوں کی تعداد زیادہ تھی۔ اس نوجوان نفری کی تعلیم و تربیت کا خصوصی انتظام کیا گیا تھا۔ سلطان محمد نے بڑے ہی گہرے غور و فکر سے اور ہر پہلو کو سامنے رکھ کر محاصرے کا منصوبہ تیار کیا، جس میں سالاروں کے مشورے اور ان کی تجاویز بھی شامل تھیں۔ سلطان محمد نے محاصرے کا بنیادی اصول یہ دیا کہ قلعے پر چڑھائی کرنی ہی نہیں، نہ آگے بڑھ کر دروازے توڑنے ہیں، بلکہ شہر میں داخل ہونے کی ذرا سے بھی کوشش نہیں کرنی، بلکہ یہ کرنا ہے کہ شہر کو محاصرے میں لے کر بیٹھ جانا ہے، خواہ یہ محاصرہ سالوں تک لمبا ہو جائے۔ ایک روز مرو سے فوج نکلی، اس کا رخ علمود کی طرف تھا۔ کچھ نفری وسم کوہ سے بلوا کر اس میں شامل کی گئی تھی اور کچھ نفری شہدر سے بھی بلوائی گئی تھی۔ اس فوج کا سپہ سالار امیر نوشگین شیرگیر تھا۔ مورخوں نے لکھا ہے کہ یہ سپہ سالار جذبات کے جوش میں آنے والا نہیں تھا، بلکہ ٹھنڈے دل سے سوچ بچار کرنے کا عادی تھا۔ یہ اس کی بنیادی فوجی تربیت تھی اور اس میں دوہری صلاحیت پائی جاتی تھی جو ایک کامیاب سپہ سالار کے لیے ضروری تھی۔ اس فوج نے علمود کو محاصرے میں لے لیا۔ سلطان محمد کو اچھی طرح معلوم تھا کہ محاصرہ صرف 3 اطراف ہو سکتا ہے۔ وہ فوج کا حوصلہ قائم رکھنے کے لیے رات کو بھی باہر گھومتا پھرتا اور فوجیوں کے ساتھ باتیں کرتا رہتا تھا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اسے نیمونیا ہو گیا، اور طبیبوں نے بہت کوشش کی اور اسے مرو چلنے کو بھی کہا، لیکن اس نے فوج کا ساتھ چھوڑنے سے انکار کر دیا۔ 5-6 دن ہی گزرے ہوں گے کہ سلطان محمد کی یہ بیماری اچانک اتنی بڑھ گئی کہ طبیب بھی کچھ نہ کر سکے اور سلطان محمد فوت ہو گیا۔ جب فوج میں یہ خبر پھیلی کہ سلطان کا انتقال ہو گیا ہے تو یکلخت فوج میں بد امنی سی پھیل گئی۔ سپہ سالار امیر نوشگین شیرگیر نے یہ صورتحال دیکھی تو اس نے محاصرہ اٹھا لیا۔ فوج اس حالت میں واپس آئی کہ اس کے ساتھ سلطان محمد کا جنازہ بھی تھا۔ اس طرح اب کے بھی علمود صاف بچ گیا اور حسن بن صباح اس پر قابض رہا۔ سلطان سنجر کو شہدر میں سلطان محمد کے انتقال کی خبر پہنچی تو وہ بھاگم بھاگ مرو پہنچا۔ ادھر وسم کوہ سے سالار اوریزی بھی آ گیا اور جہاں جہاں امیر مقرر تھے وہ سب آ گئے۔ سب حیران اور پریشان تھے کہ یہ کیا ہوا ہے کہ سلطان کا انتقال ہو گیا اور فوج محاصرہ اٹھا کر واپس آ گئی۔ سالار اوریزی اور ابو نصر احمد حیران تھے کہ ابن مسعود، مزمل آفندی اور بن یونس علمود گئے تھے، لیکن انہوں نے کچھ بھی نہ کیا اور واپس بھی نہ آئے۔ ایک خیال یہ ظاہر کیا گیا کہ حسن بن صباح نے تینوں کو اپنا جادو چلا کر فدائی بنا لیا ہوگا۔ اب تو وہاں صورتحال ایسی بن گئی تھی کہ 1-2 یا چند ایک افراد کا کسی کو خیال ہی نہیں آ رہا تھا۔ اب تو سلطنت سلجوقیہ خطرے میں نظر آنے لگی تھی۔ سنجر اب پوری سلطنت کا سلطان ہو گیا تھا۔
اس کا سب سے بڑا بھائی برق یارق پہلے ہی فوت ہو چکا تھا۔ اس نے حکم جاری کر دیا کہ علمود کو ہر قیمت پر فتح کرنا ہے اور پوری کی پوری فوج کو تیار کر کے علمود لے جایا جائے۔ محاصرے کو تول دینے کے بجائے چٹان پر جا کر شہر پر یلغار کی جائے۔ ایک بار پھر فوج کو تیار کیا جانے لگا۔ ادھر حسن بن صباح ایک بار پھر پہلے والے جوش و کمال میں آ گیا۔ وہ خود اس خوش فہمی میں مبتلا ہو گیا کہ اسے خدا نے کوئی مافوق الفطرت طاقت دے رکھی ہے کہ علمود کے محاصرے کے لیے جو بھی آتا ہے اس پر ایسی مصیبت نازل ہوتی ہے کہ وہ اپنی فوج کو واپس بھگا لے جاتا ہے۔ سنجر کچھ زیادہ جوشیلا سلطان تھا اور اس میں دلیری اور بے خوفی سب سے زیادہ تھی۔ اس پر انتقام کا جذبہ بھی غالب تھا۔ اس نے ساری سلطنت کی فوج مرو اکٹھی کر لی اور اپنی نگرانی میں اس فوج کو تیار کرنے لگا۔ اس نے زیادہ انتظار نہ کیا، 1 سال کے اندر اندر وہ تمام کا تمام لشکر لے کر علمود جا پہنچا۔ قیادت اس نے اپنے پاس رکھی اور محاصرے کو مکمل کرنے کے پورے انتظامات کر دیے۔ اس کا خیمہ فوج سے ذرا دور الگ تھلگ تھا اور اس خیمے میں اس کا بستر زمین پر بچھایا جاتا تھا۔ محاصرے کو ابھی چند ہی دن گزرے تھے کہ سلطان سنجر ایک صبح جاگا تو اس نے اپنے بستر کے قریب تکیے کی طرف ایک لمبا خنجر زمین پر گرا ہوا پایا۔ اس دستے کے ساتھ ایک کاغذ بندھا ہوا تھا۔ وہ تو دیکھ کر ہی گھبرا گیا۔ خنجر کے دستے سے کاغذ نکال کر پڑھا۔ اس پر فارسی زبان میں حسن بن صباح کی طرف سے مختصر سا پیغام لکھا ہوا تھا جس کا ترجمہ یہ ہے: اے سلطان سنجر، ہمیں یہ اذیت دینے سے باز آ جاؤ۔ اگر تمہارا پاس خاطر نہ ہوتا تو یہ خنجر زمین میں گاڑنے کے بجائے تمہارے نرم سینے میں گاڑنا آسان تھا۔ خنجر اور اس پیغام نے سلطان سنجر کو پسینے میں نہلا دیا۔ وہ کوئی ایسا ڈرپوک آدمی بھی نہ تھا، لیکن وہ اس خیال سے ڈرا کہ اس کے اپنے محافظوں میں 1 یا 2 فدائی موجود ہیں، ورنہ کوئی پرندہ بھی سلطان کے خیمے کے قریب سے نہیں گزر سکتا تھا۔ اس نے اسی وقت سالاروں کو بلا کر یہ خنجر اور پیغام دکھایا کہ معلوم کیا جائے کہ فوج میں یا محافظ دستے میں کون باطنی فدائی ہے۔ اس نے یہ حکم تو دے دیا، لیکن خود ہی بولا کہ ایسے آدمی کو ڈھونڈ نکالنا ممکن نہیں۔ سالار رخصت ہوئے ہی تھے کہ اسے اطلاع دی گئی کہ حسن بن صباح کا ایک ایلچی ملنے آیا ہے۔ اس نے ایلچی کو اپنے خیمے میں بلایا۔ ایلچی نے کہا کہ اسے شیخ الجبل نے صلح کی درخواست کے لیے بھیجا ہے اور کہا ہے کہ اپنی شرائط بتائیں۔ ایک بڑی قدیم کتاب نامہ خسرواں کے باب حالات حسن بن صباح میں یہ شرط تفصیل سے لکھی ہے۔ یہ بھی لکھا ہے کہ سلطان سنجر کا حوصلہ اس خنجر اور پیغام کو دیکھ کر ایسا مجروح ہوا کہ اس نے ایلچی کو اپنی شرائط بتائیں، جو مختصراً یہ تھیں کہ آئندہ حسن بن صباح کہیں بھی کوئی قلعہ تعمیر نہ کرے، نہ کسی چھوٹے یا بڑے قلعے کو سر کرنے کی کوشش کرے۔ دوسری شرط یہ کہ باطنی وہ اسلحہ اپنے پاس نہ رکھیں جو فوج کے استعمال کے لیے ہوتا ہے، خصوصاً منجنیق۔ تیسری شرط یہ تھی کہ حسن بن صباح اپنے فرقے میں نئے مرید شامل نہ کرے اور اپنی تبلیغ بند کر دے۔ ایلچی چلا گیا اور خاصی دیر بعد واپس آ کر اس نے بتایا کہ شیخ الجبل نے تینوں شرائط تسلیم کر لی ہیں۔ اس کتاب میں لکھا ہے کہ حسن بن صباح کے لیے ان شرائط میں کوئی نقصان نہیں تھا، اسے کوئی قلعہ تعمیر کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ باطنیوں نے کم و بیش 50 قلعوں پر قبضہ کر رکھا تھا۔ فوجی اسلحہ اور منجنیقیں باطنیوں کے کسی کام کے نہیں تھیں، انہیں صرف ایک چھری یا خنجر کی ضرورت ہوتی تھی۔ تیسری شرط یہ کہ حسن بن صباح اپنے فرقے کی تبلیغ بند کر دے۔ یہ شرط بھی اس نے یہ سوچ کر مان لی کہ وہ تو خفیہ طور پر بیعت لے لیا کرتا تھا، کسی کو اس کا پتہ نہیں چل سکتا تھا۔ اس کی تبلیغ بھی زیر زمین یعنی خفیہ طور پر ہوتی تھی۔ سلطان سنجر نے تحریری معاہدے پر اپنی مہر لگائی اور حسن بن صباح نے بھی اپنے دستخط کیے اور محاصرہ اٹھا لیا۔ فدائیوں نے اپنی قتل و غارت کی کارروائیاں شروع کر دیں۔ 1-2 سال ہی گزرے تھے کہ حسن بن صباح انتقال کر گیا۔ وہ 28 ربیع الثانی 518 ہجری کے روز فوت ہوا تھا۔
اس وقت اس کی عمر 90 سال تھی اور اس نے 35 سال قلعہ علموت میں بیٹھ کر لوگوں کے دلوں پر حکومت کی تھی۔ اس کی موت اس فرقے کے لیے خاصی نقصان دہ ثابت ہوئی۔ اس کے جانشین مقرر ہوتے رہے، لیکن اس کا فرقہ 30 فرقوں میں تقسیم ہوتا چلا گیا، اور جون جون وقت گزرتا گیا باطنی فدائی کرائے کے قاتل بن گئے، جنہیں کسی بھی مذہب کے لوگ اپنے مخالفین کے قتل کے لیے استعمال کر سکتے تھے۔ ان فدائیوں کو حشیشین یعنی اساسنس کہا جانے لگا، کیونکہ یہ حشیش کے بغیر جیسے زندہ ہی نہیں رہ سکتے تھے اور اسی نشے میں قاتلانہ کارروائیاں کرتے تھے۔ پہلے بیان ہو چکا ہے کہ انہوں نے صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ پر 4 مرتبہ قاتلانہ حملے کیے تھے۔ آخر تیمور نے آ کر علموت کی اینٹ سے اینٹ بجا دی اور اس پر اسرار شہر کا نام و نشان ہی مٹا دیا۔